السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں کا بادشاہ، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برکت والی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہاں کے اور اس کے بادشاہ کا فرق یہ ہے کہ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور یہاں کا بادشاہ قادر نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے معاملات چلانے کے لیے محتاج ہے وہ دوسروں کا۔ اسی بنا پہ نعوذ باللہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ خود بادشاہ تو ہے لیکن اس کو اپنی کائنات چلانے کے لیے آگے کرندے چاہیے۔ اللہ کو کوئی کرندہ نہیں چاہیے، وہ بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بادشاہ رایا کے محتاج ہیں، یہاں رایا بادشاہ کے محتاج ہے۔ وہ بادشاہ رایا کے محتاج ہیں لیکن یہاں پہ رایا جو ہے نا وہ اس بادشاہ کے محتاج ہے۔ اللہ دی خلق الموت والحیات ہے، وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ یعنی قادر سے مراد ہے کہ جو تم یہاں زندہ ہو، تمہیں اللہ نے زندگی دی، نعمتیں ساری دی ہیں تو اللہ کی ذات نے دی ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ جیسے کہ آپ کو اتنا مصرع سنایا نا کہ منہ سے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بر در جا کے ٹھوکریں کھاتے ہو، اور جب ٹھوکریں کھا کے کچھ نہیں ملتا پھر اللہ کے در پہ آتے ہیں۔ تو کہنا پہلے ہی اللہ کے در پہ آ جائیں، لیکن صبر کے ساتھ اور بالکل حوصلے کے ساتھ اور خشوع اور توکل اور یقین کے ساتھ۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ پر ہے ہمارا یقین، لیکن پختہ یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں ماشاءاللہ 28 پارے ہم نے پڑھ لیے، ہر پارے میں ہمیں یہی سبق ملا کہ ہم نے اللہ کا ہونا ہے۔ تو جب اللہ کا ہونا ہے نا تو پھر ہمیں اس طرح کا توکل یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے موت اور زندگی بنائی، یعنی جب تک اللہ چاہے گا تمہیں یہاں رکھے گا، جب چاہے گا یہاں سے لے جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں بھیجا کس لیے ہے؟ جنت سے کیوں نکالا، کیوں یہاں بھیجا؟ وہ الگ بات ہے، حضرت آدم سے کہا گیا انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اس وجہ سے نکالا گیا۔ اصل مقصد اللہ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ یہاں بھیجنے کے بعد جو میں نے اتنی نعمتوں سے اسے نوازنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کون ناشکری کرتا ہے۔ وہ العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اگر نافرمانیاں کرو گے تو زبردست ہے، اگر نافرمانی کے بعد توبہ کر لو گے تو بخشنے والا بھی ہے، یعنی یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان طے بطے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تو دیکھتا ہے یا کیا تو دیکھتا ہے، دونوں اس کے معنی آ سکتے ہیں کہ رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ یعنی اتنی بڑے پوری کائنات پہ آسمان ہے تو کہیں تمہیں شگافیوں کا فرق نظر آ رہا ہے؟ فرجی البصر، بار بار لوٹا، فرجے کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹا ایک ہی دفعہ، بار بار لوٹا نظر۔ حل تری من فطور، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یعنی کوئی تو نقص نکال کے دکھاؤ اللہ کی پیدائش میں۔ ثم مرجع البصر، پھر لوٹاتا جا نظر، کراتا ہے 2 مرتبہ، 2 مرتبہ سے مراد میں نے پہلے کہا 2 مرتبہ نہیں، یعنی بار بار لوٹا کے دیکھ لے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، لوٹے گی تیری طرف نظر ناکام اور تھکی ہوئی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، یہ تو اللہ کی پیدائش کی طرف ہے نا۔ کہا تم اپنے معبودوں پہ نظر دھرا کے دیکھو کہ کیا ان میں سے کوئی ہے کسی بات میں اللہ کے ساتھ برابری کر لے، لیکن تم سارا کچھ ڈھونڈ مارو گے، ہر بات کا جواب اللہ ہی آئے گا۔ کس نے رزق دیا؟ اللہ نے۔ کس نے بارش برسائی؟ اللہ نے۔ کون مصیبتیں دور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کون دعائیں سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر معبودوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملا، یہی ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے تم جو بھی کر لو آخر کار تمہارا ٹھکانہ جا کے اللہ کی طرف ہی ٹھہرے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے سجا دیا دنیا کے آسمان کو بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِینِ، اور ہم نے بنا دیا اس کو مارنے کا اللہ شیطانوں کے لیے۔ یعنی 3 باتیں ہوگی نا کہ دنیا کے آسمان کو سجایا اللہ نے ستاروں کے ساتھ، اور اس کو رونق بھی بنا دیا، یعنی رونق بنایا اس کو، اور پھر یہ روشنی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے وہ سمندر میں اندھیروں میں راہ پاتے ہیں، اور پھر ہم نے شیطانوں کے لیے اسے مارنے کا آلہ بنایا۔
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعنی اسی کو دہکتی آگ کا عذاب اس طرح بھی ہے، اور جب مارنے کا اللہ کے پیچھے شاب ثاقب جو لگ جاتا ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَقِنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَقِنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَقِنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ آخری اشرے میں تو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہنم سے رہائی مانگو اور جنت میں اپنا ٹھکانہ مانگ لو۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ جب جہنم کا ذکر آتا ہے پھر تو میرے خود بہت ہی وہی دعا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آگ کے عذاب کا ذکر ہے تو وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار، یعنی اس سے مناسبت سے اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، ہم نے اسے کرنا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو سنیں گے اس میں دھارنا، وَیَتَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یعنی پہلے سے اس میں چیخ و پکار جہنم کی اتنی ہوگی کہ جو پہلے داخل ہو چکے ہوئے ہیں بعد میں آتے جائیں گے نا لوگ، تو وہ ایک تو یہ کہ وہ اتنی زیادہ برک رہی ہوگی کہ اس کے ابلنے جوش مارنے کی آواز ہوگی۔ دوسرا یہ جب اس میں لوگ داخل ہیں وہ چیخ ڈال رہے ہوں گے اور وہ جو ہے جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، بسا کہتے ہیں آگ جب بہت تیز ہوتی ہے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ پیچھے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب آگ بھڑک اٹھے گی جیسے ایک تیل اگر چولہے پہ آپ رکھ کے چھوڑ دیں تو جب بہت زیادہ دھواں دینے لگتا ہے تو تیل بھی جل اٹھے گا۔ تو کہا قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، جب اس میں ایک جماعت ڈالی جائے گی سوال کرے گا ان سے خزانہ تو ان کا دروغہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ یعنی اس وقت دروغہ بھی جو اس پہ مقرر ہے جنت میں جہنم میں فرشتہ مقرر ہے جو مالک جو ہے وہ بھی ایک دم سے نا ان کے آنے سے گھبرائے گا، اسے ترس آئے گا ان پہ۔ مطلب ہمدردی وہ چاہے گا تو صحیح کرنا لفظی طور پہ، لیکن وہ کر تو نہیں سکتا نا کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج میں تم پہ افسوس آ رہا ہے کہ تم ادھر آ رہے ہو، کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ خود ہی اقرار کر لیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، یعنی بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ قالوا، جواب خود ہی دیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے، اور ناقلو، یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دیکھتی آگ میں نہ ہوتے۔ یعنی وہاں تو ہم نے رسولوں کو چھٹرایا کہ تم گمراہ ہو، آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم ہی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے جس کا انجام ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ہمیں عذاب میں ڈالا گیا۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فائدہ نہیں نا اعتراف کرنے کا، یہاں اللہ نے کہا ہے اعتراف کرنے کو، اعتراف کر لو اور توبہ کر کے معافی مانگ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہاں کا اعتراف جتنے مرضی کرتے رہو، کوئی اعتراف نہیں سنا جائے گا۔ فسحقا لأصحاب السعیر، پس بربادی ہے دہکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اجر ہے بڑا۔ یہ کیوں کہا بغیر دیکھے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہاں بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کو اجر ملے گا، وہ بخشش کے قابل ہوں گے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو چھپاؤ، اب اجہروا، یا بلند آواز سے کرو۔ الحمدللہ۔ انہ علیم بذات صدور، بے شک وہ سینوں کے بید جاننے والا ہے۔ الا یعلم، کیا نہیں وہ جانے گا من خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے ایک ایک چیز آپ کا پور پور درست کیا، کیا وہ جانے گا نہیں تمہارے حالات؟ جیسے یہاں ایک مشینری بنانے والا ایک ایک باریک تار کو جو جڑتی ہیں سب جان رہا ہوتا ہے نا، اور جہاں خرابی ہوتی ہے اور کمپنی والے کہتے ہیں ہمیں بلائیں گے تو ہم ٹھیک کریں، کسی اور سے کریں تو ہم نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس نے جس مشین کو بنایا نا وہی اسے جانتا ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر دھکے کھا کے اور جھوٹے معبودوں کے پاس چلے جائیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخر کار ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ لا بذکر تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا کہ تم بلند آواز سے کرو یا چھپ کر کرو، وہ تو سارے سینوں کے بیچ جانتا ہے، کیونکہ اس نے تمہارا ایک ایک پور پور ایک ایک جوڑ درست کیا اس نے تمہارا۔ اور وہ لطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ یعنی لطیف کا مطلب مہربان بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تم پر مہربان ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے متی کر دیا، یعنی اس کے سب کچھ تم فائدے اٹھاتے ہو، چلتے پھرتے ہو اس پہ زمینوں پہ، اور جو کچھ ہے تم زمینوں پہ چلتے پھرتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ساری نعمتیں اللہ نے اسی میں رکھ دی ہیں، تم اس سے سارے فائدے اٹھا رہے ہو۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو متی کیا، فامشوا فی مناکبہا، بس تم چلو اس کے اطراف میں، وکلوا، اور کھاؤ من رزق، اس کے رزق میں سے،
و الہ النشور، اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ یعنی یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں نعمتیں دی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ پڑھ رہی ہوں میں۔ کہہ رہا تھا میں نے سلام کرنا ہے ٹیچر کو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو متی کیا، اس کے اطراف میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ واپس جا رہے ہیں، اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم نہ ڈرو گے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یکسف بکم لرزا، کہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فائدہ یا تمور، اسی وقت وہ لرزنے لگ جائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جائے، یہ دنیا کے زلزلے تو ہلکے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسائے گا، زمین لرزنے لگ جائے گی، تم اس وقت سے بے خوف ہو گئے ہو، اس لیے کہ اللہ نے یہ عذاب پہلے بتا دیے ہیں کہ فلاں قوم پہ یہ عذاب آیا، فلاں پہ یہ، تو زمین میں دنسانے والا عذاب بھی آیا تھا، اس لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ فائدہ یا تمور، اس وقت حرکت کرنے لگے گی۔ یعنی ابھی تو تمہیں اللہ نے تھام کے بٹھایا ہوا زمین پہ، جب اللہ کا حکم آئے گا تو زمین لرز جائے گی۔ ام امنتم، یا تم نے ڈر ہو گے، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تم جان لوگے کیسا ہوا ڈرانا۔ پیچھے کہہ دیا کہ غیب میں ایمان لانا ہے، غیب پہ ایمان نہیں ہے تو اس وقت جب پتھروں کی آندھی آ گئی یا کوئی عذاب آ گیا، پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے جو ڈرانے والے آئے تھے، جو میں نے ڈرانے کے لیے بھیجے تھے، وہ کیسا تھا کہ تم ایمان نہیں لائے، آج اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسا ہوا میرا غصہ۔ اولم يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا تم نے اپنے اوپر سمندروں پرندوں کو نہیں دیکھا، صافات، صف باندھے ہوئے، یکبزن، اور پر بند کیے ہوئے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو پرندے آسمان میں فضا میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ما یمسکون الا الرحمن، نہیں تھامے ان کو مگر رحمان، انا بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی وجند لکم، بھلا کون ہے جو لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون رحمان، رحمان کے علاوہ۔ یعنی سارے جھوٹے معبود جو آپ نے اولیاء اللہ کو معبود بنا لیا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے۔ انل کافرون فی غرور، کافر تو صرف دھوکے میں ہیں، وہ اپنے ان معبودوں نے جو ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ سب دھوکے میں ہے، کوئی مدد کسی کی کام نہیں آنی۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امساک رزقا، کون ہے جو تمہیں رزق دے آسمان سے، اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ جب قحط آ جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، مصنوعی بارشیں بھی کی، کیا مصنوعی بارش کا نتیجہ کوئی کارآمد نکلا؟ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی جتنی مرضی آپ ساری طاقتیں اکٹھی کر لیتے، ساری مشینری اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونا تھا۔ اتنے سے گاڑی گزر رہی ہے، لگتا ہے جی مصنوعی بارش ہو رہی ہے، کوئی کہیں ہے ہی نہیں ایسا، اس کے اثار ہی نہیں ہے بارش کے، یعنی اس کے اثرات نہیں ہیں۔ امن کون ہے جو رزق دے کر وہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو منفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں لگے ہوئے ہیں۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ، وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا ہے۔ قل کہہ دو هو الذی، وہی ذات ہے، انشاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار، بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ یہ دیکھ رہے کتنی دفعہ یہ ذکر اکٹھا آیا، تینوں چیزوں کا، کان، آنکھ اور دل، اور آیا کلو لائق عنہ مسئولہ، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ کانوں سے کیا کیا، اور سماعت سے کیا کیا، بصارت سے، آنکھوں سے کیا کیا، کانوں سے کیا کیا، پھر اس پہ جو دل پہ اثرات ہوئے تم نے کیا کچھ کیا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، کان آنکھ ملا، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دو وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے پھیلایا ہے، اللہ نے تمہیں لے جانا ہے، جیسے شاید اس میں نہیں، اور صورتوں میں آگے آئے گا، بلکہ پڑھ چکے ہیں، لم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو بنایا نہیں سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ کو بھی، یعنی اوپر رہ کے زندگی کی صورت میں بھی زمین سے فائدے اٹھا رہے ہو، اور جب زمین کے اندر بھی جانا ہے تم نے تو اللہ نے وہاں انتظام رکھا ہے تمہارا بھی، اور اس کے بعد اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی جب چلے جاؤ گے زمین کے اندر، پھر اس کے بعد یوم حشر میں اکٹھے ہو جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دو انما العلم عند اللہ، بے شک علم حقیقت اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرے پاس نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہی لا یجلیھا لوقت الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے وقتوں سے ظاہر کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو آرام دہ حالت میں اس لیے نہیں پاتا
کہ پتہ ہے کہ اسرافیل سور لیے کھڑے ہیں، کس لمحے سور پھونکا جائے گا کوئی پتہ نہیں۔ میں ایسے کبھی بھی بے فکری کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور ہم کس بھروسے پہ رہ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ذرا سا بھی ایسے بس تیار کھڑا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے میرے سے کوئی ایسے کوتاہی ہو جائے، تو جب سور پھونکا جانا ہے سب نے بے ہوش ہو جانا ہے، دوبارہ پھر بغیر وقفے کے سور پھونکے گا، سب اٹھ کے کھڑے ہو کے چلے جائیں گے اللہ کی طرف۔ اس لیے کہا کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے آئے گی، پلک جھپکنے سے پہلے قیامت آ سے ہم بیٹھے ہیں، کیا پتہ اس وقت کیا صورتحال ہو جائے، اگلے لمحے کیا ہو جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا نا۔ یہ نہیں ہے کہ امن کی حالت میں نہیں آئے گی تو خوف کیا، نہیں، تم دوپہر کو سو رہے ہو یا رات کو سو رہے ہو، عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور قیامت کا بھی ایک عذاب ہی ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے جو آتے ہیں عذاب وہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ تو کہا کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، میرے اختیار میں وہ لانا نہیں ہے۔ فلما رو زلفتاً، جب وہ اسے اپنے قریب دیکھ لیں گے نا، جلدی تو مچا رہے نا کب آئے گی، جب دیکھ لیں گے اس کو، سیت وجہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے برے ہو جائیں گے۔ سیاہ کے معنی میں بھی آتے ہیں برے ہو جائیں گے، یعنی بد شکل ہو جائیں گے، ان کے چہرے میں نا پریشانی ایک ہوگی کہ کیا ہو گیا، ہم جو مانگ رہے تھے وہ تو آ گیا، ہم تو ویسے کہہ رہے تھے آنی ہے نہیں، تو ہم نے کہا جو لا کے دکھا دو، تو یہ تو آ گیا۔ اب وکیل حاضر التی کنتم تدعون، اب گھبراؤ نہیں، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ کل کہہ دو ارائیتم، تم نے دیکھا ان اہلکنی اللہ ومعیہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے اور رحیمانہ یا ہم پر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی تمہارے بارے میں کہتے ہو ناز باللہ تم گمراہ ہو، اللہ نے انہی کو چنا تھا، تو اب تم ہمارا مذاق اس وقت اڑا رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ہمارا فیصلہ کر دے موت کا، یا ہمیں ہلاک کرنا چاہے عذاب کے ساتھ، تو تم میں سے کوئی ہمیں بچا سکے گا؟ تم تو اپنی نہیں مدد کر سکتے، تو ہماری کیا کرو گے؟ کل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دو وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، یہ توکل جو بار بار میں آپ کہہ رہی ہوں، توکل بہت ضروری ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، ہم صبح اٹھ کے کہہ بھی دیتے ہیں وہ رب العرش العظیم، لیکن پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اور آپ بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ میں نے وہ دعا میرے اندر سے اس طرح نکلی نہیں، میں نے سوچے نہیں میں کیا کیا رہی ہوں۔ جب عرش کریم کے رب کے سپرد میں نے اپنے سارے معاملات کر دیے، حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، فوضیدوا امری الی اللہ، میں اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا رنج کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ کے سپرد کرنے کا نتیجہ ہو گیا، فطری بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، ان کے بنائی جاتی ہی رو رو کے، لیکن شکوہ نہیں کیا، توقع رہا کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور اس چیز کو پورا کرے گا جو میرے اندر خواہش ہے۔ ہمارے اندر یقین نہیں ہوتا، بات صرف یقین کی ہے، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین، یعنی یقین وہ ہے کہ واقعی میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میرا اور کسی کا اس میں اختیار نہیں ہے، تو اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لو گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ فوراً نہیں فیصلہ ہوا، 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، 10 سال مدینے میں جا کے سارے مقابلے کیے ہیں، کس پہ؟ اللہ کے توکل پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ دے دیا، تو کہا ان قریب تم جان لو گے کہ کس کون ہے کھلی گمراہی میں۔ کل کہہ دو تم یہ تو دیکھو ناصبہ ماؤں مغورن، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یات بماء معین، تو کون لائے گا صاف پانی؟ پیچھے بھی آپ نے کہا اللہ رزق روک لے، تو کون لائے گا رزق؟ مراد یہی ہے کہ کہتا آ جائے پانی خشک ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ پانی سے تو ہر چیز کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو اگر پانی خشک ہو گیا تو کون لا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کی شکر ادا کرو کہ تمہیں وہ چیزیں ملی ہیں جس سے اللہ نے زندگی رکھی ہے، پانی اور ہوا، یہ تو سب کو مل رہا ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ پانی کی تقسیم جب لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کر لی کہ ادھر بکے گا ادھر اتنے کا بکے گا، یہ اللہ کی تقسیم میں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کھلا دیا ہوا پانی بھی اور ہوا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القلم، قلم ایسی چیز ہے کہ جب پہلی آیات بھی نازل ہوئی 5، اس میں بھی آئے کرم الذی علم بالقلم، اپنے عزت والے بزرگی والے رب کے نام سے پڑھو جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، اور پہلے پیدائش سے پہلے فرشتے بھی جو لکھ رہے تھے قلم کے ساتھ ہی لکھ رہے تھے نا، اس لیے کہا نون سے مراد بعض کہتے ہیں یونس علیہ السلام ہے، لیکن یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ تھا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کہیں الف لام میم ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد، یعنی سارے تقریباً حروف تہجی آئے گئے ہیں اس میں، تو بتایا ہی گیا کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تمہارے حروف تہجی سے ہی یہ الفاظ ہیں سارے، اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے نہیں ہو۔ بل قلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، جو وہ لکھتے ہیں، یعنی اس سے قلم کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم کا اختیار آ گیا نا وہ غلط استعمال نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی قلم ہمارے خلاف چل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے قلم سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ کسی کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ اکثر ہوتا کیا ہے
جو تحفے تو اپنے افسروں کو دیتے رہتے ہیں، ان کی ACR بہت اچھی لکھی جاتی ہے، ان کے حق میں قلم چل جاتی ہے اس تحائف کے بنا پہ۔ قلم چلے گی انصاف کی بنا پہ، جو یہاں انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، تو جہاں بے انصافیاں کرے گا تو وہ اس کی سزا بھگت لے گا۔ تو قلم کی قسم ہے، قلم چلاتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ اس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس لیے میں اس قلم سے کوئی غلط بات نہ لکھوں۔ یہ قلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے قلم، تو اس لیے قلم کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ مانتا بنعمت ربک مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ یعنی آپ کو کہتے ہیں دیوانہ ہے، ابتر ہے، اس کے آگے چلنی نہیں، نسل ہی نہیں چلنی، کہا آپ کا تو اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ کلمے کے ساتھ آپ کا ذکر، اذانوں میں آپ کا ذکر، اور ہر لمحے، کیونکہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب کہیں اذان نہ ہو۔ ایک اذان ختم، ایک علاقے میں 4 5 اذانیں ہو رہی ہیں، ایک محلے میں ہو رہی ہیں، اور علاقوں میں ایک جگہ ختم ہوا کہ دوسری جگہ شروع ہوتا ہی چلا جاتا ہے، تو کہیں بھی آپ کا ذکر نہیں رکا، آپ کا جو ہے نہ ختم ہونے والا۔ وہ کہتے تھے یہ دین ختم ہو جائے گا، اس کی نسل نہیں ہے۔ ابو جہل لہب کرتے پھرتے تھے، ہمارا اتنا جتھا ہے، دولت ہے، وہ بے نام و نشان ہو گئے، اور یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، یعنی آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے سب کو اپنا گرویدہ بنانے والے ہیں، اور آپ کا جو اجر ملے گا وہ نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حسن خلق سے برکت راز میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، ہم اپنے اخلاق جو ہے نا بہترین کر لیں۔ کہا تم میں سے بہترین، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر ہوا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ جب آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے، اللہ محسن خلقی کما حسنت خلقی، اللہ تعالیٰ میرا خلق ایسا اچھا کر دے جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں ان صورتوں کو سنوار رہے ہیں، اخلاق سنواریں۔ جو صرف صورتیں سنوارنے پہ لگ جاتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ کسی ویسے ہی سوال کیا تھا، کیونکہ جاب کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ لوگ روز اس طرح آتے ہیں، کبھی کو لگتا ہے پارلر سے تیار ہو کے آ رہی ہے، اتنے پریس کر کے کپڑے اس طرح آتی ہیں، تو یہ کیا ان کے ذہن یہی رہتا ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹ کا انہیں خیال نہیں ہوتا، اپنی ذات کا خیال ہے۔ جو اس نے مجھے جواب دیا تھا واللہ عالم، اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا جن کے لیکچر سے تیار نہیں نہ ہوتے وہ اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں، یا جن کے اندر بال ہوتے ہیں وہ ظاہری بال نکال دیتے ہیں تاکہ اندر کے بال چھپ جائیں۔ اور عین ممکن ہے، میں نے بعض ایک دو ایسی مثالیں پتہ بھی چل گئی ان ٹیچرز کے بارے میں، وہ کلاس میں جا کے پڑھاتی نہیں ہیں بلکہ لیٹ جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں میں رجسٹر اسٹاف ہوں، میں بولا ہے میرا اسٹاف، وہ رجسٹر لے آؤ، رجسٹر لاتے رہتے 15 منٹ وہاں گزر گئے، 10 منٹ پہلے لیٹ گئی ہیں، 25 منٹ تک گزر گئے، پیچھے 10 منٹ رہ گئے، لڑکیوں نے کہہ دیا کہ مس تھوڑا پڑھا بھی دیں۔ تو کہا میں آپ لوگوں کے تیار ہو کے آپ کو مجھے دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اب سوچیں ذرا، یعنی وہ کس نیت سے گئی ہیں کالج، اس لیے مجھے اس کی بات بھی بڑی اچھی کہتی ہے، جس کے اندر بال ہوتے ہیں نا وہ باہر کے بال نکالتے ہیں تاکہ ان پہ پردہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کی تنہائی بہتر ہے جلوت سے، یعنی جیسا وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تنہائی میں اس سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ جڑنے والا ہوتا ہے، تو وہ ہے صحیح کامل ایمان والا، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تو بھی دیکھ لے گا وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی جب انجام آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ دیوانہ کون تھا۔ بَأَيُّكُمْ مفتون، تم میں سے کون فتنے میں ڈالنے والا ہے۔ مفتون کا دیوانہ بھی ہے، فتنہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ نبی کو انہوں نے یہی کہا نا کہ نعوذ باللہ یہ زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے، اپنی برائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم کو پتن سے نکال دے، حالانکہ کسی نبی نے سوائے دین کے کچھ نہیں چاہا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہ عالم محتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی زیادہ جانتے ہیں۔ فلا تطع المکذبین، تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ ودوا، چاہتے ہیں، لو تدہنوا، کاش کہ تم سست ہو جاؤ، فیدہنون، وہ بھی سست ہو جائیں، یعنی آپ اپنی تبلیغ کا کام تھوڑا ہلکا کر دیں، پھر وہ بھی تمہاری مخالفت میں کم ہو جائیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کام سے نہیں رکنا۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، ہر قسم کھانے والے رسوا کا کہنا نہ ماننا، یعنی بعض قسمیں چلو کھاتے ہیں، عادت ہوتی ہے، لیکن جو رسوا کرنے والا ہے نا، جو دشمنوں کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو دشمن کاروائیاں کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ ہم مازن مشائن بنمیم، وہ تانا دینے والا اور چگلیوں کے ساتھ چلنے والا ہے، یعنی اس کا کام ہی ہے، اس کی چگلی کی، اس کا تانا دیا، اس کو چگلی دی۔
ہم مناع للخیر، منع کرنے والا بلائی سے، معتدی نسیم زیادتی کرنے والا گناہ گار، یعنی جو برائیوں کی طرف جاتا ہے اسے منع کرتا ہے اور اللہ کے حکام میں زیادتی کر کے گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، وہ جڑ ہے، اس کے بعد بدنام زمانہ ہے۔ زنیم کا مطلب ولد و زنا بھی کہتے ہیں بعض، کہ زانی کی اولاد ہے، مطلب بدنام زمانہ ہے کہ اس کی اچھی شہرت نہیں ہے۔ ان کانا ذا مال و بنین، یہ ہے مال اور بیٹوں والا۔ اچھا استغفر اللہ، جو برے کام کرتے ہیں نا، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، بدنام ہوں گے تو نام تو ہو جائے گا نا، وہ یہ مطلب وہ چاہتے ہیں نام آ جائے، چاہے بدنامی میں آئے چاہے اچھے میں آئے، تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ یہی کچھ ہے کہ اپنے آپ کو نا وہ استغفر اللہ، یعنی قرآن مجید قیامت تک کے لیے نا، آگے آگے اور پتہ نہیں کیا چیزیں اس طرح نظر آئیں گی کہ وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، اتنے ہمارے ویور ہو جائیں۔ اور مجھے تو پتہ نہیں تھا اس بات کا، جتنے زیادہ ویور ہوتے ہیں تو پتہ ہے پھر کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا اس بات کا کچھ بھی، لیکن کیا مطلب وہی نا، چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت وغیرہ سب داؤ پہ ایمان داؤ پہ لگا دی، عزت تو بات کی بات ہے، ایمان داؤ پہ لگا دیا اپنا، ایمان داؤ پہ لگا دیا، میں تو کہہ رہی ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، ایمان جاتا رہا تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ سب سے بڑا نقصان ہی ہے کہ ایمان جاتا رہے۔ یہ کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، یعنی کیوں جڈ ہے، کیوں بدنام، کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اس میں مگن ہو گیا، سمجھتا ہے یہی میری عزت کا باعث ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہمارے کام کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، یہ پہلو کی کہانی کہہ کے یعنی نظر انداز کر کے چلا، اول تو سنتا ہی نہیں، سنتا ہے تو کہتے ہیں یہ رہنے دے، اتنی دیر سے سنتے ہیں، یہ پہلو کی کہانی ہے۔ سنسمع علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر مہر لگا دیں گے۔ اکثر ناک رکھنے کے لیے لوگ سارا کچھ کرتے ہیں نا، اے ناک کے نا، ناک بھی تو رکھنا ہے، اور اللہ نے ناک بنایا ہے، ناک رکھا ہوا ہے تمہارا، ناک تم نے کہاں رکھنا ہے؟ دنیا کی شہرت میں کھو دینا تو پھر وہاں مہر لگا دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے حکام کی نافرمانی کی تھی، اس پہ مہر ایک نشان لگ جائے گا۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، کما بلونا اصحاب جنت، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لا یسرمنا مصبحین، کہ ہم صبح ہوتے اس کو توڑیں گے۔ کیا ہوا تھا؟ پیچھے پڑھ لیا تھا نا آپ نے، وہ بھی اب وہاں اس کی دوبارہ ذکر آ رہا ہے، ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، سورۃ کہف میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے نا۔ فطاف علیہم طواف من ربہم، چکر لگایا ان پر، چکر لگانے والے نے آپ کی رب کی طرف سے، ہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے، یعنی ان کا ارادہ تھا صبح اٹھتے ہم نے باغ کو کاٹنا، جا کے فصل کاٹ لینی ہے اور غریبوں کو حصہ نہیں دینا، وہ اس خیال میں سو گئے کہ صبح اٹھیں جائیں گے۔ فاسبت کا سریم، تو وہ بار کی مانند ہو گیا، فتناد، بس صبح ہوتے ہی مصبحین پکارنے لگے، انی غدو اللہ حرثکم، چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم توڑنے والے ہو، فن تلا کو، بس وہ چلے ہم یتخافتون، اور وہ آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر کوئی بھی مسکین نہیں آئے گا، یعنی ایک دن پہلے فصل توڑنے جا رہے ہیں، ان کو پتہ، ان کا باپ بہت نیک تھا اور وہ اعلانیہ جایا کرتا تھا، میں فصل کاٹنے جا رہا ہوں، آپ اپنے سے لے لو، انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی جا کے سارا فصل اپنی جمع کر لیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو انہیں فائدہ دے بھی دیتا آزمائش کے لیے، لیکن اللہ نے انہیں اس طریقے سے آزمایا کہ تمہارا باپ کیا کرتا تھا، اس کا کیا صلہ اسے ملا، اور تم نے کیا نیت کی، تمہیں کیا صلہ ملا۔ بغدوا علی حرد قادر، بڑے اہتمام کے ساتھ قدرت رکھتے ہوئے فصل کاٹنے جا رہے ہیں، چلے، فلما روحا، جب انہوں نے اسے دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم تو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ قال اوسطہم، ان کے درمیانے نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی توبہ کر لیتے اس سے کہ جو آپ نے ہو گئی سی غلطی تو فوراً توبہ کیوں نہیں کر لی تم نے گناہ سے، یعنی اگر ارادہ کر بھی لیا تھا ہم نہیں دیں گے، تم اپنا ارادہ بدل لیتے، اللہ کی تسبیح کر لیتے، جب وہ درمیان والا کہہ رہا تھا کہ تم انشاءاللہ کو اور حق بھی ادا کرنا، تو انہوں نے بات نہیں سنی۔ اب کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالم، بے شک ہم بھی ظالم تھے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا نا عذاب، کہ جو چلے اہتمام کے ساتھ کہ ہمیں قدرت ہے، اور یہ بھی تھا کہ ہم حصہ نہیں نکالیں گے، اب اس کا انجام اپنے سامنے دیکھ کے اب کہتے ہیں ہم ظالم تھے، اور کہتے کیا ہیں، فاقبل بعضنا الی بعض، متوجہ ایک دوسرے کو یتلاون، ملامت کرتے ہوئے، قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا، افسوس ہے ہم پر، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، یعنی ہم سمجھ بیٹھے تھے یہ ہماری قدرت کی وجہ سے یہ ساری فصلیں تیار ہے، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہم کو بہتر اس سے۔ قیامت میں جب اعتراف کریں گے، یہ عذاب دیکھ کے اعتراف کرنا یا قیامت کو دیکھ کے اعتراف، ایک ہی بات ہے،
عذاب دیکھ کے جو انہوں نے اعتراف کیا اور یہ بھی کہہ رہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر دے گا، انا الی ربنا راغبون، بے شک اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس وقت رغبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس وقت رغبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوگا، عذاب دیکھ کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، اعتراف کرتے ہیں، تو اس وقت تو فائدہ، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے سورۃ ملک میں پڑھ ہی لیا کہ اس وقت کوئی اعتراف فائدہ نہیں دے گا، انہیں بربادی ہی ملے گی۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، عذاب آخرت کا تو بہت بڑا ہے، یعنی یہاں تو صرف یہ ہوا نا تمہارا وہ باغ تباہ ہو گیا، وہاں جو عذاب ملے گا وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ لو کان یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی یہاں تو ہم نے مجرم مسلمانوں کو سب کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، بلکہ مجرموں کو زیادہ دیا ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہو آخرت میں بھی ایسا ہو جائے گا؟ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں تمہارے عملوں کے مطابق حساب اللہ نے وہاں حساب لینا ہے، یہاں نعمتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے بہا دیے جا رہا ہے، نافرمانیوں کے باوجود ہم دن رات نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ ہم سے ہوا رو کیا، نہ کبھی سانس، نہ نیند، کچھ بھی نہیں روکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی فیصلہ وہ یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ مسلمان یہاں بھی کنگال ہیں اور وہاں بھی نعوذ باللہ کنگال رہیں گے، ہمیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہاں بھی دے گا۔ کہا تمہیں کیا ہوگا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ باتیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ ما تخیرون، کیا تمہیں وہی ملے گا جو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہاری کوئی قسم ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لن ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، تو تمہاری کوئی ہمارے ذمہ کوئی قسم نہیں ہے کہ ہم تمہیں ضرور نجات دیں گے، یا ضرور اگر یہاں دیا تو وہاں بھی دیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ انا لکم لما تحکم، بے شک تمہیں ملے گا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم، ان سے پوچھو، ایو بذالک عظیم، اس کا ضامن کون ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں وہاں بھی ملے گا، تو بتاؤ اس کا ضامن کون ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، چاہیے کہ وہ بلا لیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے تھے۔ یعنی اب قیامت کے جب حشر سامنے آ گیا ہے تو ان شریکوں کو بلائے نا جو کہتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، انہیں بلاؤ، کہاں چلے گی؟ یوما یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ہٹا دی جائے گی، ویدعون الی السجود، وہ پکارے جائیں گے سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے۔ یعنی جو لوگ یہاں چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے تھے، اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے، جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں بھیج دے گا، ان میں سے وہ سارے جو جائیں گے جنت میں، جانے والوں میں سے جو نافرمان تھے، جب پنڈلی کھول دی جائے گی نا، تو اس وقت سب وہ پنڈلی کا جو ہوگا جلال جو بھی ہوگا وہ سب ایک دم جھک جائیں گے، لیکن جو منافق تھے، جن منافقوں والی نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ نہیں جھک سکیں گے، ہیں وہ جنت۔ ایک تو پہلا سوال نماز کا ہوگا، یہاں وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور صحیح سالم تھے، انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا ہے، سجدے کی طرف کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو ایمان والوں نے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، وہاں وہ طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہاں وہ نماز میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ سورۃ ماعون دیکھ لینا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اب وہ اپنی ذلت کو چھپائیں گے کہ ہم نے کیا ہم نمازیں سے اتنا ادا کر لیتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، یعنی اس لیے ندامت سے آنکھیں جھکی ہوں گی کہ دنیا میں سجدے کے طرف بلایا جاتا تھا، وہ ہم سالم، تب تو تندرست تھے، یعنی کر سکتے تھے سجدے، اب تو سجدے کی گنجائش ہی نہیں نا ہے، اگر وہ اعتراف کر بھی لیں گے اور اس وقت چاہیں گے بھی اللہ کے لیے جھکنا تو وہ نہیں جھک سکیں گے۔ تو جب سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے وہ تندرست سے، تب وہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے توفیق دے گا، پیچھے بھی ہم نے تشریح میں پڑھا کہ جو وہ کوشش کریں گے جھکنے کی، اتنی ہی کمر تختہ بنتی چلی جائے گی، تو جھک نہیں سکیں گے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، مجھے چھوڑ دو جس کو جھٹلاتا ہے، میرے پہ چھوڑ دو معاملہ۔ سورۃ مزمل میں بھی ہم ایسی چیز ہی پڑھیں گے کہ جو جھٹلا رہے ہیں خوشحال لوگ، ان کا معاملہ میرے ساتھ چھوڑ دو، میں نے ان کو نپٹنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اِنَّ اِلَیْنَا ایابہم ثُمَّ اِلَیْنَا حسابہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔ حساب ہم نے لینا ہے، تم نے حساب نہیں لینا، اس کے پابند نہیں ہو۔ ہم نے تمہارا بھی حساب لینا ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور قوموں کا حساب لینا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ کیا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی میرے ساتھ معاملہ چھوڑ دو، میں نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے جہاں سے نہیں وہ جانتے۔ یعنی جتنی نعمتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ناشکری کرتے جا رہے ہیں نا،
تو ہم آہستہ آہستہ انہیں بڑے عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دکھا رہے ہیں، آہستہ سے بڑے عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ املی لہم، میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، انا قید متین، پھر میری تدبیر زبردست ہے. فرعون کو ڈیل دی نا، شداد کو ڈیل دی نا، شداد نے جنت بنا لی، فرعون نے ربکم الاعلیٰ کہہ دیا. شداد نے قدم رکھنے کے اندر توفیق نہیں ہوئی جنت میں جو اس نے بنائے تھے، اور فرعون دیکھ لیں کیسے غرق ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری تدبیر ہے تو بس ڈیل میں دے رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کو میں نے پھر کھینچنا کیسے. میں کئی دفعہ مثال دیتی ہوں، جب یہ پتنگ بازی تو اب لوگوں نے دیکھ بھی لی، ڈیل ڈور چھوڑتا چلتا ہے، جس کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں ایک دم سے ایسے کھینچ کے اس کی کاٹ دوں گا، وہ ڈیل دیے جا رہا ہوتا ہے. پیچا لگ گیا، اب ڈیل دیا جا رہا ہے. اب خیر اور شر کا پیچا لگ گیا، شر بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. پھر ہر عروج کو زوال ہے. جب شر بہت اونچا پہنچ جاتا ہے تو پھر خیر کی طرف آ جاتا ہے. دیکھیں اس سے اتنی، یعنی میں ڈیل دے رہا ہوں، میں ڈور چھوڑتا جا رہا ہوں. اگلا بڑا خوش ہو رہا ہے، وہ ڈور چھوڑ رہا ہے، اور جب ایک دم سے ایسے وہ کرتا ہے تو ختم ہے. تو اللہ کی رسی، اللہ نے ڈیل چھوڑی ہے، لیکن جب کھینچے گا تو انا بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی تو ڈور ڈیلی چھوڑنے سے پتہ نہیں اس کی اپنی کٹتی ہے کہ اس کی کٹتی ہے، پتہ نہیں نا، لیکن اللہ نے جب کھینچنی ہے تو پھر بندوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو رسی سے مراد ڈور ہی لے لینا، اس کا اتنا مضبوطی سے تھام لیں کہ اسے کوئی کاٹ نہ سکے. انا قید متین، میری تدبیر زبردست ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ جو ایمان نہیں لاتے کیا تو ان سے کوئی اجر مزدوری مانگ رہے ہیں؟ کسی بھی رسول نے اس میں اجرت نہیں مانگی. کہا ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. ما اسألکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا اللہ رب العالمین، میرا اجر تو جہان والوں کے رب کے ذمہ ہے. تو کیا تم ان سے کچھ مانگتے ہو جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون، جو وہ لکھتے ہیں. شروع میں آیا تھا کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں وہ پڑھتے ہیں. اب کہا کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو خود لکھ لیتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، نبی پاس ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. ولا تکونوا کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. یعنی اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہجرت کر گئے تھے، اتنی جلدی نہ مچانا قوم کے لیے، بس صبر کے ساتھ آپ انہیں بلاتے رہے. اذ نادا، جب یونس نے پکارا، وہ مخزوم، اور وہ غم پی رہے تھے، یعنی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی غم کی حالت میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی سبحان یعنی تمام عیبوں سے پاک کا ذکر کیا. لولا ان تدارک نعمت من ربہ، اگر اس کو اللہ کی نعمت نے پکڑا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کی نعمت کو نہ پایا ہوتا، لنبذ بالعراء، تو وہ میدان میں پھینک دیا جاتا. کیوں اللہ کی نعمت کو پا لیا کہ انہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تھا. حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کیا ہوتا، نعمت سے یہ مراد ہے، اگر اپنے رب کی نعمت کو نہ پایا ہوتا تو وہ میدان میں پھینک دیا جاتا، وہ مذموم اور مذمت ہی کرتا. اللہ نے پھینکا تو بیدار میں نا، میدان میں مچھلی کے کہا کہ وہاں اگل تو جا کے ساحل پہ، پھر وہاں بیل دار درخت بھی اگا دیا. اور غالباً وہ گھیے کی بیل تھی، اسی لیے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا گھیا، غالباً ایسی بات ہوگی. واجتباہ ربہ، اس کے رب نے اسے چن لیا. یعنی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آدمی، عام آدمی کو معاف کر دیں، وہ تو نبی تھے، تو اللہ نے انہیں چن لیا. فجعلهم من الصالحین، انہیں نیکوں میں سے بنا دیا. غلطی کے بعد سلیمان سے غلطی ہوئی تو کیا کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت دینا جب بعد میں ملی ہو نہ پہلے کسی کو ملی. اللہ نے دعا سن لی. یعنی ان کے اندر نا اپنا جرم کا اعتراف جو تھا نا اتنا زیادہ تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی کیسے تلافی ہو. تلافی کے لیے بھی دعا مانگ لی، مجھے بخش دینا، اللہ نے کہا بخش دیا. کہ مجھے سلطنت ایسی دے دینا جو کبھی تباہ نہ ہوئی. اللہ نے سن لی. اور یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی، اور وہاں بیلدار درخت اگا دیا، وہ صحت یاب ہو گئے. ان یکاد الذین کفروا، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، لیزرکونک، کا امید ہے کہ تمہیں عنقریب بہکا دیں گے. یعنی اتنی سازشیں کریں گے کہ تمہیں تمہیں اللہ کے کلام کے بارے میں شک ہونے لگے. اللہ نے کہا تم شک نہ کرنا، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. جیسے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں کہا کہ لاگے اتنی باتیں کریں گے کہ پہلی نمازیں ضائع ہو گئیں یا بعد میں جب وہ قبول نہیں ہوگی، کہ آپ شک نہ کرنا، الحکم من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے. یہاں بھی یہی مراد ہے کہ قرآن مجید جو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، لیکن ان کا یہ حال ہے کافروں کا، لما سمعوا ذکر، جب نصیحت کو سنتے ہیں، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ان لمجنون، یہ تو دیوانہ ہو گیا. یعنی صادق اور امین تھا اور اب تو نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے. وما هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جان والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ،
ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی، جس کا سچ ہے ہونا. کیا ہے حاقہ؟ وما ادراک ما الحاقہ. آپ کو کیا معلوم حاقہ کیا ہے؟ یعنی جس دن وہ واقع ہو جائے گی تو آپ کو کیا پتہ وہ ہے کیا دن، کیسا دن ہوگا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. قوم سمود اور قوم عاد نے کھرکھرانے والی کو جٹلایا. یعنی ایک سور پھونکا گیا بیہوش ہوئے، دوسرا پھونکا سب نے اٹھ کے جانا ہے. ان دونوں قوموں نے اس دن کو جٹلایا. فاما ثمود واہلک بالطاغیہ. قوم سمود سرکش ہوا سے ہلاک کر دی گئی. ایسا عذاب آیا کہ ان کو باقی نہیں چھوڑا. واما عاد، اور جو عاد ہیں فاہلک برریح صرصر عاتیۃ، وہ ہلاک کیے گئے تند اور سرکش ہونے والی ہوا کے ساتھ. یعنی ایسی سرکش کہ جس پہ آتی تھی سخر علیہ سبع لیال ثمانیۃ ایام، اور یہ پھر ایک دن نہیں رکھا، 7 راتیں اور 8 دن ان پہ یہ ہوا مسلط رہی حسوماً، لگاتار، وقفہ بھی نہیں آیا درمیان میں. فطر القوم فیہا سارا، تو دیکھتا ہے اس قوم کو یہاں شکست کھائی ہوئی. کأنہا مجاز النخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. یعنی وہی قوم عاد جو اتنے بڑے بڑے شہر آباد کیے انہوں نے، اور قوم سمود نے پہاڑوں سے گھر تراشے. ان دونوں کا حال دیکھ لو کیا ہوا. یہ قوم عاد کا تو خاص طور پہ، کیونکہ قوم عاد سے مقابلے کی جب کہا تھا نا تم جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا وہاں تو اتنے جابے لوگ ہیں، ہم نے مقابلہ کر سکتے. موسیٰ نے جب کہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ان کا حال ہوا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ان کے بس میں نہیں ہے کچھ. فالترا لہم باقیہ، ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے جو کہتے تھے نبیوں کا دین باقی نہیں رہنا، ان کے ساتھ غریب لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ انہوں نے یہی اصول کیا، یہی سلوک کیا ہر ایک نبی کے ساتھ، کہ ہر نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہمیشہ کم رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا نا قلیل من عبادی شکور. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت کم بندے ہوں گے جو میرے فرما بردار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت سب سے زیادہ ہوگی. تو باقی نبی جو ہے وہ اسی لیے تو پھر مایوس ہو کے دعائیں کر دیتے تھے نا اپنے قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اب بس ہو گئی ہے، ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے. جا فرعون من قبلہ، اس فرعون آیا اور اس سے پہلے والمتفقاتی، الٹی بستیوں والے، بالخاطئتی، گناہوں کے ساتھ، خطاؤں کے ساتھ. فعصوا رسول ربہم، سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاخذہم اخذۃ رابیہ، ان کو زبردست پکڑ لیا. انا لما طغى الماء، جب حد سے بڑھ گیا پانی. ذنوس علیہ السلام کا تو اشارہ ہے. حملناکم فی الجاریہ، ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا. لنجعلھا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اسے نصیحت بنا دیں. وتعیہ اذن واعیہ، اور یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے. فاذا نفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا صور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ پھونکا جانا. وحملت الارض والجبال ودکت دکۃ واحدہ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک دم ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یعنی یہ آسمان زمین ہوں گے، بالکل ان کی حالت بدل جائے گی قیامت کے جب سور پھونکا جائے گا. فیومئذ وقت الواقعہ، اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. یعنی یہ لوگ اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اٹھانا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے آسمان زمین جو کل کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، انسان اس میں سے ایک مخلوق ہے نا، تو جس پوری مخلوق کے اوپر جو آسمان اور زمین ہے وہ تو سب کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کہا وہ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور بس واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی. یعنی وہی جو حق کا جو ہے نا وہ آ جائے گی. منشقت السماء، پھٹ جائے گا آسمان. فیومئذ واہیہ، اس وقت وہ اڑ رہا ہوگا. یعنی یہی آسمان جو چھت کی صورت میں آپ کے سامنے قائم ہے، تمہارے اوپر گرنے گیا، اس وقت اڑ رہا ہوگا. یعنی خالی بالکل حالت اس کی بدل جائے گی. والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر. یحمل عرش ربک، اٹھائے ہوں گے عرش آپ کے رب کا. فوقہم، اپنے اوپر. یومئذ ثمانیہ، اس دن 8. یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، تم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی. یعنی اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور جو نافرمان تھے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب اس میں ہمارے ساتھ کیا نکلے گا سامنے. اور پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا، سب کچھ محفوظ کر لیا. یعنی انہیں افسوس ہوگا کہ ہمارا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بول بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھنے سے رہ گیا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ ونسوہ فاحصاہ اللہ، وہ تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے. تو ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی، کوئی اللہ تعالیٰ پوشیدہ نہیں رکھے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں سے ہو کہ ہمارا مال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. جو دیا جائے گا اپنا مال نامہ دائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ خوشی خوشی پھرے گا ساری میں. آؤ آؤ اقرؤ کتابیہ، میرا مال نامہ دیکھو. یہ مثال دنیا کے رزلٹ سے لے لیں. اب اس میدان میں ہوتا ہی نہیں نا، پہلے تو شہر میں بٹھا کے ہوتا تھا اعلان رزلٹ کا. تو جو فرسٹ آ رہا ہوتا تھا اس کے ماں باپ پہلے سے ہار لے کے آئے ہیں، ٹیچر کے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے ہیں، ہیڈ مسٹرس کے الگ لے کے آئے ہیں، کلاس ٹیچر کے الگ لے کے. کیا خوبصورت ایسے بڑے خوبصورت منظر ہوتا ہے، سچی جو بات ہے. اور جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتی تھی رپورٹیں بھی ملی ہوتی تھیں. سارے کہتے ہیں وہ خود دکھاتی ہے، یہ دیکھو میری رپورٹ، یہ دیکھو میری رپورٹ. نہیں تو پھر خود آگے بار بار کے لڑکیاں کہتی ہیں ذرا اپنی رپورٹ تو دکھا دو. تو وہ
خوشی کے مارے پھر کیا میرا مال نامہ دیکھ لو، انی ظننت تو انی ملاق نصابیہ، میرا یہ یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے، یعنی یہ کہ میں نے خیال کیا، خیال سے مراد ہے مجھے یہ خیال یقین کی حد تک تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے، فَوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفہ دانیہ، اس کے خوشے قریب جھکے ہوں گے، یعنی جو وہ پھل کھانا چاہیں گے یا پرندوں کا گوشت کھانا چاہیں گے بھی وہ ارادہ کریں گے تو ان کے آگے وہ حاضر ہو جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو آسانی سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کر چکے، یعنی اب تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ چیزیں لینے کے لیے، اب تم نے چونکہ دنیا میں محنت کر لی، جو تم کر چکے گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی جو تم نے دنیا قید خانے کی طرح گزاری ہے، آج تم وہاں سے آزاد ہو کے یہاں آ گئے ہو۔ جب قید خانے سے چھوٹ کے کسی کو باہر آتا ہے قیدی، کئی دفعہ دیکھا ہوگا جیل کے بھائی لوگ ہال لے کے کھڑے ہیں کہ آج ہی وہ آزاد ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں گے کہ تم یہاں آئے ہو، جو تم نے زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری تھی، آج تمہیں جہاں سے جی چاہتا ہے جتنا جی چاہتا ہے کھا لو، نہ تمہیں یہ کھانا پینا تکلیف دے گا، نہ کوئی بھول و براد ہے وہاں پہ، کچھ نہیں ہے، آسانی سے مزے سے کھاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ ہمیں بنانا، جس کو بائیں ہاتھ میں مال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ افسوس ہے مجھ پر، لم اوتیہ کتابیہ، کہ میں اپنا مال نامہ نہ دیا جاتا۔ ایک جگہ آتا ہے ورا ظہری، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تب بھی وہ یہاں تشریح میں لکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا نا، استغفر، مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ نہیں، لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ کیسے کہتے ہیں یہاں سے ہاتھ نکال کے چیڑ کے پیچھے سے جا کے وہ پکڑیں گے پشت کے پیچھے سے، جو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، ولا مدری حسابیہ، میں نہ جانتا حساب کیا ہے، یعنی یہ کیا ہو گیا، میں تو کہتا نہیں تھا قیامت آنی ہے، تو آج میرا مال نامہ بھی سامنے آ گیا، مجھے حساب بھی دینا پڑا، یا لیتہا کانت القاضیہ، جیسے وہ کہتے تھے نا یہ زندگی ہمیں ملی، ہمیں زمانہ ہی ہلا کرے گا، بس بات ختم، اس کے آگے نہیں ہم نے جانا۔ اب وہ یہی پھر یہاں کہے گا کاش موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال میرے کام ہی نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، ساری سلطنت بھی تباہ ہو گئی، یعنی مال جتھا شان و شوکت ساری ختم ہو گئی۔ فرعون کی تو قوم کے سامنے غرق ہو گئی نا، دیکھ لیا ہم نے کہ غرق ہی ہو گیا سارا، انا ربکم الاعلی، بے اعلیٰ تھا، کم از کم اپنے آپ کو بچا لیتا، چلو قوم نے بچایا، اپنے آپ کو تو بچاتا، رب اعلیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح وہ یعنی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آج ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، اور اس وقت کہے گا نا آمنت ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، جن کو وہ گمراہ کہتے سب کچھ، اب انہیں پتہ چل گیا کہ حق پہ وہ تھے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کون حق پہ ہے، یار دنیا میں بھی اللہ نے بہت چیزیں دکھا دی کہ کون حق پہ ہے کون گمراہ ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، نہ مال کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی تباہ ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑو، استغفر اور گھسیٹو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں میں، ذرعہا جس کا عرض 70 ذراعًا 70 گز ہوگا، فصل کو ان میں جکڑ دو، مقررین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے گردن میں توق پہنا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ وہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکینوں کو کھلانے پر ترغیب دلاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا نا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، اسلام کا کون سا عمل، آپ نے کہا سلام کو آپس میں پھیلانا، اگر سلام کرتے رہو کہ محبت پیدا ہو جائے گی، کہا پھر کہا غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ دو ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج ان کے لیے یہاں کوئی بھی مخلص دوست نہیں ہوگا، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں نا، تو جو مخلص دوست یعنی اس میں بہت زیادہ خلوص ہوتا ہے، اس لیے حمیم کا لفظ ہے کہ آج اس کے لیے یہاں کوئی بھی مخلص دوست ہوگا، ولا طعام، اور نہ ہی کوئی کھانا، الا من غسلین، استغفر اللہ، سوائے زخموں کا دھون، غسل سے ہے کہ زخم دھو کے جو، استغفر اللہ، لا یاکل الا الخاطئون، اسے صرف خطا کار ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، یہ جو ہوتا ہے نا فلا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا، یعنی پس نہیں کیا کہ رکنا ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ ہم بس اوقات کہتے ہیں نا نہیں یہ بات ایسے ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہوتا، یعنی نہیں تاکید کے لیے آتا ہے، جب میں بات کر رہا ہوں وہ بات صحیح ہے، اس لیے وہ پہلے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ تو بات ہے معزز رسول کی، وما ہو بقول شاعر، وہ شاعر کی بات نہیں ہے،
قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کی بات ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، تو نازل کیا گیا ہے رب جہان والوں کی طرف سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو آیت تشریح میں بتائی ہے کہ اگر وہ ہم پہ کوئی باتیں گھر لیتا، یہ آ رہا تھا، دیکھا آپ نے؟ ابھی بھی آ رہا تھا، اچھا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے پوری طاقت سے پکڑ لیتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی اس میں اضافہ کر سکے، اگر ہم پر کوئی باتیں گھڑتا تو ہم اسے پوری طاقت سے پکڑ لیتے، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شارک کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو ہمیں کوئی بھی اس سے نہ روک سکتا، یعنی تم جو کہتے ہو شاعر کا قول ہے، کاہن کا قول ہے، تو اگر ہم اسے اپنے پاس لے جانا چاہتے تم میں سے کوئی بھی ہمیں روک نہ سکتا، وَإِنَّا لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو یاد دہانی ہے پرہیزگاروں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبُونَ، ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک افسوس ہے کافروں پر، اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ تو حق ہے یقینی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح کرو اپنے رب عظمت والے کے نام کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقعہ اور عذاب کے بارے میں، وہی نا جو عذاب کو جلدی مچاتے ہیں، کافر ہی آ کے سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، مومنوں کو تو اپنی عمل کی فکر رہتی تھی نا، انہیں پتہ تھا قیامت آنے والی ہے، ان کو تھا قیامت نہیں، تو آپ کے آپ سے سوال کرتے ہیں، للکافرین لیس الدافع، یہ جو سوال کرنے والے کافر ہیں نا، کہ کافروں سے ہی ہٹایا نہیں جانا، من اللہ ذی المعارج، بلندی والوں سے، جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر کوئی نہیں بچے گا، تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تمام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی طرف چڑھ جائیں گے اس دن جس کی مقدار 1,000 سال کے 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 50,000 سال کے برابر ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو صبر کر، اچھا صبر کرنا، یعنی پوری طرح دل کے ساتھ صبر کر، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں نا دور ہے، تو ہمارے نزدیک تو 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو ہمارے بالکل ہی ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھن کی روئی کی مانند اڑیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، کسی دوست سے دوست کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یا سوال نہیں کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے، بسرونا وہ انہیں دکھا دیے جائیں گے، یعنی دوست ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن متقین کے علاوہ جو کافر ایک دوسرے کے دوست تھے، یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یوم بنیہ، اس دن وہ عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، و صاحباتی، اپنی بیوی کو، اخی، اپنے بھائی کو، و فصیلتی التی تؤویہ، اور اپنے ان کنبے والوں کو جس کو اس نے پناہ دی تھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں سب کو دے دے، یعنی زمین کی ہر چیز دے دے، پیچھے میں نے آپ کو کہا نا اس تشریح میں کہ اگر ان کے لیے زمین برابر سونا ہوتا کہ ہم سے لے لے تو نہیں لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو کچھ تمہارا ہے آج عذاب سے بچنے کے سارا کچھ مجھے دیتے، اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قبول تو نہیں کہیں، اللہ کہے گا میں نے دنیا میں صرف ایک چیز مانگی تھی، سب کچھ تمہیں دے کے یہ کہا تھا میرا کہنا مان لینا، وہ بات تم نے مانی نہیں، اب سب کچھ جس کی وجہ سے میرا انکار کیا تھا آج سب کچھ دینے کو تیار ہو، تو آج تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا نا، تو اس نے بچائے گا سب کچھ لے لے مجھے نجات مل جائے، ثم ینجیہ، پھر اسے نجات دے دے، کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، بے شک وہ شعلے والی ہے، نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والی ہے کلیجہ، ایک ہوتی ہے آگ بغیر شعلے کی، وہ ذرا مطلب خطرناک نہیں ہوتی، جیسے جب شعلے آتے ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں نا، تو شعلے والی یعنی ہر طرف سے گھیر لے گی، اوپر نیچے سے بچھونا کناتے ہیں، انہیں لگے گا ہر طرف آگ ہی آگ ہے، کھینچ لینے والی ہے کلیجہ، استغفر اللہ، تادو من ادبر و تولی، اس کو بلاتی ہے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا، یعنی جو ایمان نہیں لاتا تھا نا اس کو یہ پکارتی ہے، وہ جمع فوا، اس نے جمع کیا اور اس کی حفاظت کرتا رہا، یعنی جمع کر کے سوچا کہ اس نے سوچا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، انا مال اخلدہ، یہ کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں آ گیا، پڑھ لیں گے وہ صورتیں آ رہی ہیں کہ وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، چورا چور کر دے گی، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تو کمزور پیدا کیا گیا، یعنی تھوڑ دلا ہے، اذا مس الشر جزوعا، جب اسے برائی چھوتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے، واذا مس الخیر منوعا، جب بلائی پہنچتا ہے تو روک لیتا ہے، جیسے ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے دے میں صدقہ خیرات کروں گا، آپ نے کہا نہ کرا دعا، 3 دفعہ آپ نے منع کیا، اس نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دیں، دعا کر دی، جب سال کے بعد زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو آئیں بائیں کرنے لگ گیا، زکوٰۃ کے لیے آئے، صدقہ خیرات تو بعد کی بات ہے، آئیں بائیں زکوٰۃ کے لیے کرنے لگ گیا، اچھا کل دے دوں گا، ٹال مٹول کرنے لگ گیا نا،
تو جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب بلائی پہنچتے ہے تو اسے روک لیتا ہے. جیسے وہ 3 آدمیوں کے پاس فرشتے آئے تھے نا، کوڑی گنجا اور برس کی بیماری والا. تو فرشتے روح میں اللہ نے بھیجا تھا نا، مانگا اس سے تو کچھ دے دو. اس کے بدلے میں کہا تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بال آ جائیں. دوسرے نے کہا میں چاہتا ہوں میری آنکھیں صحیح ہو جائیں، تو میری بیماری ٹھیک ہو جائے. تو اس نے ہاتھ پھیرا، ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی. اب دوبارہ آزمائش کے لیے بھیجا کہ ان سے جا کے اللہ نے اتنی زیادہ ان پہ نعمتیں دیں، کسی کو بیر بکریاں بینس وغیرہ بہت نعمتوں سے نواز دیا ان لوگوں کو، ان تینوں کو. اب ان تینوں کے پاس آزمائش کے لیے بھیجا. ایک نے بھی انکار کر دیا، اچھا یہ تو میرا مال ہے میں کیوں. دوسرے نے بھی، اب پتہ نہیں کون سا تھا جس نے دے دیا، غالباً وہ کوڑی تھا جس کو پرس کے مرض تھا، تو اس نے دے دیا. اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا. باقی دونوں پہلی حالت میں چلے گئے. تو کہا کہ جب اسے بلائی ہوتی ہے تو روک لیتا ہے. الا مسلم، سوائے نمازیوں کے. اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگا کرو. یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنا لو، تمہارے اندر سے مال کی محبت خود ہی نکل جائے گی. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازوں پر دائم ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. اور اگر باجماعت نماز مرد ہیں تو پہلی صف میں شامل ہونے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق مقرر ہے سائلوں اور محتاجوں کا. یعنی جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے نا، بخل ختم نہیں ہوگا. جب اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے، من یوق شح نفسہ فاولئک مفلحون، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہوگا. ورنہ اس کا انجام جو ہے، جو جمع کرتے ہیں بخل کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی یہ خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. وہاں بھی آتا ہے جو صورت غالباً دہر میں ہے کہ ہم اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے. یعنی جن کا یقین ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں. انا عذاب ربہم، بے شک عذاب ان کے رب کا غیر معمون، امن والا نہیں ہے، غیر محفوظ ہے. والذین لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، یہاں یہ نہیں کہ زنا نہیں کرتے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں سنتے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتے جہاں شہوت ابھرے. ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جو ان کو برائی کی طرف لے جائے. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، وما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ودائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، اس پر وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. فمن ابتغی وراء ذلک، جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنے ایمانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے مقابلے میں منافقوں کا کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ایمان رکھیے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. یہ منافق کی نشانی ہے. مومنوں کی نشانی ہے کہ اپنے ایمانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ نہیں تھا جس میں آپ یہ نہیں کہتے تھے لا دین لہ لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس کے لیے وعدہ نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہے جس میں امانت کی حفاظت کا نہیں ہے. یعنی امانت اور وعدہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے تقریباً. اللہ سے وعدہ لیا اللہ کی امانت کے ذمے میں کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے، تو امانت کی بھی حفاظت نہ کی اور وعدہ بھی پورا نہ کیا، دو طرح کے گناہ گار ہو گئے نا. تو اس یہ دونوں ایک ہی چیزیں، امانت بھی اور وعدہ بھی. والذین هم علی صلاتہم حافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی الجنات مکرمون، ایسے لوگ جنت میں عزت دیے جائیں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا، آپ ہی تو دوڑے آ رہے ہیں. یعنی یہی کافر، یہی منافق جب آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں کو بھی روکتے تھے، گروہ در گروہ آ کے آپ سے انہیں دور ہٹانے کی کوشش کرتے تھے. وہاں آپ کے خلاف آتے تھے گروہ در گروہ، یہاں آپ کی سفارش کے لیے آ رہے ہیں گروہ در گروہ. یعنی آپ کافروں کو کیا ہوگا، نہیں یقین آ گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بچا سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ کافر ہیں تو انہیں کیا ہو گیا، وہ دورے آ رہے ہیں. انیل یمین انیل شمالی زین، یعنی دائیں اور بائیں سے ٹولیوں میں تقسیم ہو کے. یعنی اللہ کے نبیوں کا اتنا مذاق اڑایا، پھر بھی وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمیں جنت میں جگہ مل جائے. یتمو، کیا وہ امید رکھتا ہے، یعنی دعوے دار ہے. کل امر منہم، ہر آدمی ان میں سے، ان یدخل جنہ، کے جنت میں داخل ہو جائے گا نعمتوں والی. کلا، ہرگز نہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، جس چیز سے ہم نے پیدا کیا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں مشرق و مغرب کو رب کی بھی قسم کھاتا ہوں. انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں. الا نبدل خیر منہم، کہ ہم ان سے بہتر لے آئیں. یعنی اگر نافرمانی کریں گے ہم ان سے بہتر لے آئیں گے، ہماری قدرت ہے. وما نحن مسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں. جیسے تم سے پہلی قوموں سے تمہیں لے آئے،
ایسا تمہارے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوسری لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ فذرہم یغوضوا یعلب، انہیں چھوڑ دو، بحث کرتے رہیں، کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاق یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو ملیں جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ موت جو ہے نا یہ قیامت کا دروازہ ہے ایک، جب موت آ گئی تو ہم داخل ہو گئے قیامت میں، کیونکہ اب عمل ختم ہو گیا نا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے جلدی سے، یعنی قبر میں نے بتایا نا موت جو ہے قیامت کا دروازہ ہے، اب وہ جب دروازہ کھل جائے گا وہ نکل آئیں گے اس میں سے، کانم لا نصب یوفزون، گویا کہ ایک نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہوگا، یہ ان کا نشان ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نوح۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ تو ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے، ان یاتہم عذاب علیم، کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی یہ ہمدردی ہے کہ جب دیکھا کہ قوم حد سے زیادہ سرکش ہو گئی ہے تو نبیوں کو بھیجا کہ جا کے انہیں ڈراؤ کہ اس کا نتیجہ دردناک عذاب ہوگا، تم اس سے پہلے پلٹ آؤ۔ کالا، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو۔ یعنی اپنے بزرگوں کو بت ماننا شروع کر دیا تھا، انہوں نے ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اگر اپنے شرک سے باز آ جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت بھی دے گا، یعنی وقت آنے پر مہلت پھر ختم ہو جائے گی، ابھی مہلت دی ہے اللہ نے۔ ان اجل اذا جاء، جب مدت آ جائے گی، یعنی جب مدت ختم ہو جائے گی یہاں کی، لا یؤخر، پھر تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جب ان کا وقت آ جائے گا نہ یہ گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے کہ مہلت جو دی تھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے، مہلت میں حکمت ہے، لیکن تم نے مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو سمجھا کہ ہمارے پہ اللہ مہربان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کالا، پھر کہا ربی، اے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، فلم یزید دعاء الا فرارا، تو میری دعا سے سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ نبیوں کی جن کی باتوں میں اتنی تاثیر تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اگر ان کو وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری نصیحتیں سن سن ہمارے کان پک گئے ہیں، بس کرو، اور وہ بھاگتے ہیں، قوم بھاگتی ہے کہ وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں انا انصح لکم، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، ولیکن لا تحب الناصحین، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس دور میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں، میرے جیسے اس عمر میں مجھے کوئی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اچھا اپنا علم اپنے پاس ہے، مجھے پتہ ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو بچے تو خیر آج کل ہر دوسرا بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں کل بھی بات ہو رہی تھی اپنے میرے بچوں کے ساتھ، میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا اپنی ماؤں کے ساتھ قدروں کا فرق نہیں تھا اتنا، یہ بیماری نہیں تھی ہمارے پاس، یہ موبائل کی بیماری ہمارے پاس نہیں تھی جس نے ہم سے دور کر دیا ہماری اولاد کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے اپنے بڑوں کو بھی جو اس میں مگن ہوتے ہیں نا، یعنی اولاد سے ماں باپ بے پرواہ ہو گئے، ماں باپ اولاد سے بے پرواہ ہو گئے۔ تو ہمارا اتنا قدروں کا فرق نہیں تھا، اب تو قدروں کا اتنا فرق ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ہمیں چپ کر کے، جیسے ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ زبانیں باندھی رکھے تو اچھا، کہ جب آج کل کی مائیں کے بچوں کو سمجھاتی ہیں تو بچے کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، اور آپ نے اپنی زندگی گزار لی اب کہہ رہے ہیں، تو اس کا تو بہترین جواب ہے کہ ہمارے پاس تب علم نہیں تھا، یہ ہماری ماؤں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ ہم نے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے سیکھا، اب اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم غفلت میں اس لیے رہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، یا بتایا بھی گیا تھا تو ہماری کوتاہی کہ ہم نے نہیں مانا، لیکن تم فائدہ اٹھا لو۔ یہ اکثر کو یہی جواب ملا کہ اپنی زندگی تو آپ نے گزار لی جیسے چاہتے تھے، ہمارے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو پابندیاں جگہ لگا رہے ہیں کہ حق والی پابندیاں تو اسے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب ہوا کیا، انی کلما دعوتہم، ادنو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی میں نے انہیں پکارا نا، لتغفر لہم، کہ تو انہیں بخش دے، یعنی ایسے کام کر کہ شرک سے بعد اللہ بخش دے گا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ یہ تو نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بچے یہی کرتے ہیں نا، اچھا کر لیں باتیں جتنی دیر کرنی ہے، بتائیں کتنی دیر کرنی ہے، اچھا کر لی ہیں میں انگلیاں نکال لوں، ایسے کہتے ہیں نا بچے۔ تو یہ نقشہ کب سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمیں یہ باتیں پسند ہی نہیں ہیں۔ وَأَصَرُّوا، اور اصرار کرتے رہے، یعنی اپنی بات پر اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، استکبارا، اور تکبر کیا، تکبر کرنا۔ اللہ کی نافرمانی بھی اسی پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں کہ میری سوچ استغفر اللہ زیادہ بہتر ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا،
सुम्मा इन्नी अलानतुन, फिर मैंने ऐलान किया उन पर, वसरतुम लहुम इसरारा, फिर छुप छुप कर के बुलाया, यानी मैंने हर तरीका इख्तियार किया, अलहदा बुला के भी, इज्तिमा में भी, एलानिया भी, लेकिन वो बाज नहीं आए। फ़कुल दुस्तगफिरु रब्बकुम, फिर मैंने कहा अपने रब से बख्शिश मांग लो, यानी मेरी बातें मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उनको मानते अपने रब से बख्शिश मांग लो, पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इन्ना काना गफ़ारा, बेशक बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिल इस्समा अलैकुम मिदरारा, यानी कहत आया हुआ था ना, तो कहा कि आसमान पर अल्लाह ताला बारिश लगातार भेजेगा, व युमदिदकुम, मदद करेगा तुम्हारी बेमवाली बनीन, माल और बेटों से, व यजअलकुम जन्नातिन, बना दिया तुम्हारे लिए बगात, व जअलकुम नहारा, और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। एक दफ़ा सहाबा किराम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक शख्स कहा या रसूलल्लाह मेरी औलाद नहीं है, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। किसी ने कहा मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, कोई दुआ बता दें। आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। किसी ने कहा कि कहत पड़ा हुआ है, आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। साहब ने कहा यार साहब सबको आपने एक ही बात कह दिखाई, ये आयत नहीं पढ़ी, आपने ये आयत पढ़ दी कि इस्तग़फ़ार करो तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसा देगा, कहत ख़त्म हो जाएगा, मालो बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, बे औलाद हो, तजारत में कमियाँ अल्लाह ताला बरकत दे देगा, और अगर बगात और नहर खुशक पड़ियाँ तो वो भी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जारी कर देगा। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की इज्जत की उम्मीद क्यों नहीं रखते? झूठे माबूदों के लिए तो मज़ार पे भी जाते हो तो पीठ नहीं करनी उसकी तरफ, ऐसे गुजर के आओ कहीं बेदबी ना हो जाए। और अगर कहाँ बैठा हुआ पीर, वहाँ जाके सारे लोग बैठे हुए हैं तो इतने अदब से पहले जूता उतार के और ऐसे ऐसे होके जाते हैं कि कहीं उसकी बेदबी ना हो जाए। तो अल्लाह के वक़ार की इज़्ज़त है, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहे, वो तो तुम्हें मांगने के लिए तुम्हें वहाँ लाकर उसने बिठाया है, अपनी दुकानदारी चमकाने के उसने आपको वहाँ बुलाया और उसके लिए आप नजराने पेश कर रहे हो। तो अल्लाह ताला जो तुम्हें दिए जा रहा है तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है, उसकी इज़्ज़त ही नहीं करते हो तुम। वक़द खलक़कुम अतवारा, तुम्हें कई तरीक़ों से पैदा किया, यानी सारे अदवार बताए, मट्टी से, फिर मनी से, बूंद से, फिर वो खून से, जो भी सारे मराहिल हमने पीछे पढ़े, वो सारे मराहिल के बहुत से तरीक़ों से तुम्हें पैदा किया। अपनी पैदाइश पे गौर करके तुम अल्लाह पर यकीन कर लो। अलम तरो, क्या तूने देखा नहीं, कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, कैसे अल्लाह ने 7 आसमान तय बतय बनाए, एक आसमान को दूसरा आसमान, वह जालल कमरा फ़ीना नूरा, उनमें चाँद को रोशन कर दिया। उनमें से मुराद है कि हर आसमान में चाँद की रोशनी है। अब पता नहीं वक्त का फ़र्क होगा कि पहले एक आसमान में इस वक्त है, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरे में, या वक्त 7 आसमान को रोशनी दें, ये अल्लाह ही जानता है। वह जाल शमसा सिराजा, और सूरज को उसमें चिराग बना दिया। सूरज को चिराग इसलिए कहा कि उसकी अल्लाह ने अपनी रोशनी दी हुई है, और चाँद उसकी उधार लेता है रोशनी सूरज की। वल्लम बतक मिनल लर्ज़ी तबाह का, अल्लाह ताला ने तुम्हें उगाया ज़मीन से उगाना, यानी मिट्टी से बनाया। फसलें वगैरह हमारी जिस्मानी खुराक सारी ज़मीन से आ रही है ना, और रूह अल्लाह ने अपनी फूंके से वही ऊपर से आ रही है, जो रूह का सामान है वो ऊपर से आ रहा है। हालांकि आसमान में रिज़्क़ है, चाहे वो जिस्म का है चाहे वो रूह का है, लेकिन ज़ाहिर ये है कि जिस्म के लिए ज़मीन से सारी फसलें उगती हैं, बेशक बुहारा यहीं से बन के जाती हैं, आसमान की बारिश आती है, मिलाया, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यही लगता है कि ज़मीन ये दे रहा है और वही ऊपर से आ रही है। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों इंतज़ाम कर दिए। सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा, फिर दोबारा इसी में लौटा देगा। ज़मीन से उगाया, दोबारा उसी में लौटा देगा, यानी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में जाओगे। वयुखरिजुकुम इखराजा, और मिट्टी से ही तुम्हें निकालेगा। इब्तदा भी मिट्टी, यहाँ से जाने के बाद भी मिट्टी, और दोबारा उठेंगे तब भी अल्लाह ताला कहते हैं मिट्टी से ही तुम्हें निकालेंगे। वल्लह जाल मरदा बिसाता, और वही ज़ात है जिससे ज़मीन को फ़र्श बना दिया, बिछोना सीधा बना दिया, ज़मीन को बिछा दिया। अगर वो टेढ़ी मेरी ज़मीन होती तो ना इस तरह हमें ना फसलें मिल सकती, या जो हम सवारियों से फ़ायदा उठाते हैं ना वो उठा सकते, और ना हम सही तरीके से चल सकते, गिरते पड़ते रहते। तो अल्लाह ने ज़मीन को बिछा दिया है। लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फजाजा, ताकि तुम इसमें कुशादा रास्ते चलो। काला नूहन, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरब इन्ना मसोनी, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, फत्तबा, और पैरवी की, मन लम यजिदहु मालो वलदु इल्ला खसारा, जिससे उसकी माल और औलाद ने सिवाय नुकसान के कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। यानी जिन मबूदों के पीछे लगे हैं उन्होंने अपना माल भी तबाह किया उन पर खर्च कर करके, और अपनी औलाद को भी तरबियत ना कर सके। वमकरू मकरन को 12, और बहुत बड़ी बड़ी चालें चलीं। क्या सबसे बड़ी चाल क्या थी? कालू, कहने लगे ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने मबूदों को ना छोड़ना। यानी ये नूह अलैहिस्सलाम जो कर रहे हैं इतनी तबलीग, ये चाहते हैं कि यहाँ से तुम्हें निकाल दें और अपनी बुराई हासिल कर लें, और तुम्हारे मबूदों की ये बुरा भला कहता है तो देखना अपने मबूदों को ना छोड़ना। ला तज़रुन्ना वद्द व सुवा वला यगूसा व यऊका व नसर, ये बड़े बड़े जो उनके बुत थे ना उनके नाम हैं कि वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर को ना छोड़ना। ये बहुत बड़े दीन के समझदार लोग थे, लेकिन इन्होंने उसका उलट काम, जैसे अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो फरीदगंज शक्कर, ये जो सारे ये बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, ये वाकई से ईमान में वलीउल्लाह थे,
لیکن انہوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان کے قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہی تب یہ حال تھا کہ کہتے تھے ان کے جا کے ان کے جم جاؤ، کہیں یہ نہ کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، یہ برا بھلا کہتا ہے۔ وقد ضل کثیرہ، حالانکہ وہ بہت سو کو گمراہ کر چکے ہیں۔ اب یہ قبر پرستی، مزار پرستی نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ کہ قبریں پکی نہ بناؤ، نہ اس طرح مزار باندھتے ان اولیاء اللہ کے، نہ ان کی پجاری شروع ہوتی۔ اس وجہ سے مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں آباد ہیں۔ نماز کا وقت چاہے جا رہا ہو، جب عرس ہے نا علی حجویری کا، یہاں بھی شاہ کمال کا بھی عرس ہوتا ہے، میلہ ٹھیلا کہ جی کسی بزرگ کا عرس ہے تو میلے پہ دکانیں لگی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میلہ لگا ہوا جائیں چیزیں خریدتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ کون تھا کون نہیں تھا، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ علی حجویری کے مزار پہ جو اکثریت آتی ہے باہر گاؤں سے، انہیں کوئی حقیقت نہیں پتہ ہوتی کہ کیسے ولی اللہ تھے۔ انہوں نے بڑے صغیر میں اسلام کی اتنی اشاعت کی ہے، توحید پھیلائے، تو انہوں نے ان کی توحید کو اتنی توہین کی ان کے پھیلانے کو کہ ان پہ شرک بدل دیا ان کا، یعنی شرک کرنا شروع کر دیا، ان کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے، استغفر اللہ۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں راستے میں مزار، کبھی میں تو خیر چونکہ سروس کرتی تھی روز جانا باہر، تو کئی مزاروں پہ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، بائک پہ اترے، پتہ نہیں وضو بھی ہے کہ نہیں، قبر کے آگے سجدہ کیا اور پھر بائک پہ بیٹھے سوار ہو گئے۔ اور اس جگہ پہ اب وہ لوگ گوشت لے کے بھی کھڑے ہیں، وہ چھچڑ جو بھی ہیں کہ وہ لے کے تو پھر وہ ڈال دیتے ہیں، صدقہ یہ کرتے ہیں اور قبروں کو سجدہ کر کے جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کر کے صدقہ کر کے وہاں سے جاتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ سوچیں ذرا، اگر وہ گھر سے 2 نفل پڑھ کے جائیں، اللہ کو یاد کر کے جائیں، برکت اس میں ہونی ہے، یا قبر کو سجدہ کرنے سے پتہ ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کون کر کے گیا، اسے پتہ ہی نہیں کون میرے آ کے جھک کے گیا ہے۔ یعنی میں تو حیران ہو گئی جب میں نے اپنی سنا تھا اور جب آنکھوں سے دیکھا نا کہ بائکس ہوتے ہیں، خاص طور پہ کپر روڈ کے پاس میں نا 2 مزار ہیں، ایک اس کے بالکل قریب ہے، تھوڑا سا پہلے ہے، تو گزرتے ایسے جوتا اتارا اور سجدہ کیا اور بائک پہ بیٹھے چلے۔ تو کیا ملا ہوگا انہیں سجدہ کر کے، واللہ عالم، جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ سوچتا ہے نا میں ویسے ہی اسے کر بھی دیتا ہوں، وہ سوچتا ہے مجھے اسی کی برکت سے سب کچھ ملے گا۔ ولا تطع ظالمین الا ضلالا، نہیں زیادہ ہوئی ظالم کی مگر گمراہی، یعنی جو شرک، ظالم سے مراد یہاں شرک ہے کہ مشرکوں کی صرف تباہی زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا۔ مما خطیئاتہم غرقوا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ آل فرعون کی مثال سامنے آ گئی، وادخلوا النار، آگ میں داخل کیے گئے، غرق تو ہوئے تھے دریا میں، اللہ نے اپنی قدرت سے اس دریا کو ان کے لیے آگ بنا دی کہ وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ فلم یجدوا لهم من دون الانصارا، وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وقال، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے، ربی یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، انا کا انتظارہم، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، یضلوا، وہ گمراہ کر دیں گے عبادہ کا تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، نہیں وہ جنیں گے الا فاجرا کفارا، مگر نافرمان اور کافر۔ ربی اغفر لی ولی والدی، یا رب مجھے بخش دے میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی، اور جو داخل ہو میرے گھر میں، مومنان ایمان کی حالت میں، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، تو ظالموں کی سوائے تباہی کے کچھ بھی زیادہ نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ جن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہا کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے سنا قرآن مجید۔ قالوا، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا، بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولا نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی انہوں نے قرآن سن کے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد ایک اور کتاب ہے جو ہدایت دے رہی ہے، یعنی وہ تب بھی ایمان لاتے تھے، جن اور انسان شروع سے ہیں نا تو اس پر بھی ایمان لائے تھے، کہا اس کے بعد ہم نے اب ایک قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے ہدایت کی طرف، یعنی وہ راستہ دکھاتا ہے جو ہدایت کی طرف ہمیں لے جائے، تو ہم قرآن سن کے ایمان لے آئے ہیں۔ اسی میں ایک مفسرین بتاتے ہیں کہ جب میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو سورۃ الرحمن پڑھی جا رہی تھی، جب جن گزرے تو انہوں نے کہا کہ لا شیء من نعمتنا ربک نکذب، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن انسانوں پر فضیلت لے گئے ہیں، تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے گزرتے ہوئے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کے کہہ رہے ہیں ہم نے ہدایت پائی۔ آگے دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنوں کو کس نے شیئر کیا، کس کو ان کو تقویت بنائی۔ وَإِنَّ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ تو اس نے کوئی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، یعنی وہ اللہ کی اولاد قرار دیں۔ جنوں کو کہتے تھے داماد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن جو ہدایت بتا رہا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارا بیوقوف عقل سے دور بات کہہ رہا ہے، یعنی یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ اللہ کی اولاد ہو۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَكُونَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ إِلَّا كَذِبًا، ہم نے تو یہ خیال کیا، جن کہہ رہے ہیں جو نیک ہیں،
کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ پر کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے، ورنہ کانا رجال من الانس، اب یہ انسانوں میں سے بہت سے آدمی ہیں یعوذون برجال، جو آدمیوں کی آدمی پناہ مانگتے ہیں میرا جنوں کی، فزادہم رہقا، تو انہوں نے ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، ان کا دباؤ بڑھا دیا۔ یعنی یہ لوگ جب صحرا سے بھی گزرتے تھے نا تو کہتے تھے یہاں جن ہوتے ہیں، تو بجائے اللہ کی پناہ میں آنے کے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو کہا کہ وہ جنوں سے پناہ مانگتے، انہوں نے ان کا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں پہ یہ یقین کر رہے ہیں، تو وہ اپنے خوب جگہ جگہ بیٹھ کے عامل نجومی اپنی دکان چمکا لی انہوں نے۔ ورنہ ظنوا کما ظننتم، یہ کہ انہوں نے بھی خیال کیا کما ظننتم، جیسا تم نے خیال کیا، ان لا یبعث الواحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو اٹھائے گا نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، بھیجے گا نہیں بھی معنی اور اٹھائے گا بھی۔ بھیجنے سے یہ مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام کی انہوں نے قدر نہیں کی، جب وہاں انہوں نے بات کر لیا، کنعان سے آ کے سارے وہاں ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ لگے، انہوں نے قدر نہیں کی، اور جب فوت ہو گئے تو انہوں نے سوچا ہو اب تو کوئی ہدایت دینے والا آئے گا نہیں، انہوں نے خیال کیا، کہا تم نے بھی ایسا خیال کر لیا تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہم نے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا سب کے لیے ہدایت بنا کے۔ ورنہ لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یہ جن کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے جا کے نا اوپر باتیں سننا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناہ ملیہ حرسا شدیداً، ہم نے اس سے چوکی داروں سے جو سخت چوکی دار تھے ان سے بھرا ہوا پایا، وشوبن اور شہاب سے، یعنی پہلے ہم اوپر جاتے تھے باتیں سن آتے تھے، اب کچھ ایسی ہم پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے، اگر جاتے بھی ہیں تو ہمارے پیچھے صاحب شک بھی لگ جاتا ہے۔ انا کنہ نقد منہا مقاعد الاسم، اس کے بعد ہم سننے کے مورچوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی ہم ڈیرے لگائے تھے مورچے، جہاں جہاں شیطان کہتا تھا جاؤ سن کے آؤ، یہ باتیں جگہ جگہ مورچے لگاتے تھے۔ فمن یستمع الآن، اب جو سنے گا، یجد لہ شہابا رصدا، اس کے پیچھے شہاب لگ جاتا ہے گاد میں، یعنی پہرے کا انتظام اتنا سخت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ایک دم سے کوئی لگتا ہے کوئی خاص بات ہونے والی ہے، ورنہ لا ندری، ہم نہیں جانتے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم نہیں جانتے، کہتے ہیں نا جن غیب کی باتیں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اشر اریدہ بمن فی الارض، کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ام ارادہ بربہم رشدا، یا اللہ نے ان کی طرف بلائی نازل کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا خبر نہیں نہ دی جنوں کو، نہیں نہ ہوئی، اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ غیب کا علم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ پہلے تو اوپر کی باتیں کئی لے آتے تھے نا، تو آ کے ملا کے اپنے جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کہا کہ جو عامل کے پاس اپنے غیب کے حالات جاننے کے لیے جائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور اب جب جاتے ہیں تو اب تو سن ہی نہیں سکتے، کوئی تھوڑی سی گنسن لے آتے ہیں تو ان کے پیچھے سابق لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یا تو زمین والے اتنے نافرمان ہو گئے کہ اللہ ان پہ برائی چاہتا ہے، یا پھر بھلائی کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ ورنہ منا صالحون، ہم میں سے بعض نیک ہیں، و منا دون ذالک، بعض اس کے علاوہ ہیں، کنہ طرائق کا قددہ، ہم مختلف راستوں پر ہیں، جس طرح انسان مختلف راستوں پر اس طرح جن بھی مختلف راستوں پہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہ کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا، اللہ نوجز اللہ فی الارض، کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی مشرک جنوں کو سمجھتے تھے صاحب اختیار ہیں، لیکن ایمان والے جن کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اختیار نہیں رکھتا، ولا نوجز حربا، ہم اسے بھاگ کر بھی عاجز نہیں کر سکتے، یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ورنہ لما سمعنا الہدیٰ، یہ وہ جن تھے جنہوں نے کہا ہم نے ہدایت کو سنا، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی مشرک جنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سن کر آئے ہیں، تم بھی شرک سے باز آ جاؤ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم یومن بربی، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، نہ وہ نقصان سے ڈرے گا نہ زیادتی سے ڈرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ مالک یوم الدین ہے تو اس لیے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ورنہ من المسلمون، ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں، ومن القاسطون، اور بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ قاسط ذو معنی لفظ ہے، انصاف کے لیے بھی آتا ہے اور ظلم کے لیے بھی۔ فمن اسلم، جو کہ اسلام لائے گا، فاولئک تہر رشدا، وہ بلائی میں آگے جوش دکھائے گا، فاستبقوا الخیرات، وہ آگے بڑھنے والا ہوگا۔ واما القاسطون، جو ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگی۔ یہاں ظالم سے مراد شرک ہے، کیونکہ بار بار آ رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب سے شرک نہیں کریں گے، تو ظلم جو ہے سب سے بڑا شرک ہے، تو یہاں ظالم سے مراد مشرک ہیں۔ ان لو استقاموا علی الطریقۃ، اگر یہ مشرک بھی ایک سیدھے راستے پر قائم رہتے، لاسقینہم ماء غدقا کا، تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے، کیونکہ پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا نا، تو وافر پانی سے مراد ہے کہ ساری فصلیں وغیرہ بھی ان کے لیے متحد ہو جاتی اور قحط کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یعنی سارا کچھ ہم دے دیتے کہ ان کی آزمائش ہو جائے۔ وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا،
یا سلوک و عذاب سادہ، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کی گھاٹی کی طرف چلائے گا۔ گھاٹی ہوتا ہے نا اوپر سے اوپر جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد تو پتہ ہے نا اللہ کے گھر ہیں۔ دوسرا کہا کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، یعنی زمین کے جس حصے میں بھی ہو فرما برداری اللہ کی کرنی ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا۔ یہ اگر پوری زمین مراد رہے تو یہی کہا کہ جہاں بھی ہوگے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا دوست کو پکارتا ہے، قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب ہے اس پر ہجوم کی صورت میں ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا جب تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے نا، پکارا تھا نا جا کے، تو اپنے ہی چچا نے کہہ دیا تھا نعوذ باللہ تو ہلاک، اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اور باقی بھی ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو کہا جب وہ اللہ کے لیے پکارتا ہے تو قریب ہے ہجوم کی صورت پہ آپ پہ آ جائیں۔ وَقُلْ، کہہ دو انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کی دعوت دے رہا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا۔ قُلْ، کہہ دو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ ہی کسی بلے کا۔ قُلْ، کہہ دو انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یعنی میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے مجھے تمہارے معبودوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تم ساری تدبیریں بھی اکٹھی کر کے میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے ڈیل بھی نہ دینا۔ وَلَا أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میں اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ نہیں پاتا۔ الا بلاغ من اللہ ورسالتی، مگر میرے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فإنہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار اور زیادہ کم ہے تعداد کے لحاظ سے۔ قل، کہہ دو ان ادری قریب ما توعدون، نہیں میں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا قریب ہے، یا اب میں جعل ربی مدہ، میرے رب نے اسے دور رکھا ہوا ہے۔ عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیبوں کا جاننے والا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یعنی قیامت کا علم اللہ نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ رحموں میں کیا ہے اللہ کے پاس ہے، کل نفس کیا کمائے گا اللہ کے پاس ہے، کس سرزمین میں مرے گا یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں مرنا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو رسولوں میں سے پسند کر لے، فإنہ یسلک بین یدیہ ومن خلفہ، جس کو رسولوں میں سے پسند کرتے ہیں نا اس کی گات میں لگا ہوا اللہ تعالیٰ، یہ علامت تاکہ اللہ جان لے قد ابلغوا رسالات ربی، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو تیرے سے اتارا گیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گات میں لگا رہتا ہے کہ کیا یہ دشمنوں کی سازش میں آ کے کہیں رک تو نہیں جاتے کہ پیغام پہنچا رہے ہیں، گات کر رہے اللہ تعالیٰ۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْہِم، اور گھیر لیا جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَیْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر لیا، یعنی اللہ کے پاس سب کچھ محفوظ ہے۔ كُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِین، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے اللہ نے نہیں پکارا، ان کی صفات کے ساتھ پکارا یا ان کی حالت کے ساتھ پکارا، یا اب ان کی حالت چونکہ وہی کے بعد جو آپ پہ کیفیت طاری تھی، آپ نے کہا تھا زملونی کہ بہت گھبرا گئے تھے آپ، تو کہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حالت یا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اب تو گھبرا گیا وہی سے، تو اے چادر اوڑھنے والے، قم لللیل، اٹھ جا رات کو، اللہ قلیلا، سوائے کم اس سے، یعنی تھوڑی رات اٹھ جائے، نصف اس کا آدھی، اب ان کچھ میں نقلیلا، یا کم کر لے اس میں سے بھی کچھ، اور زد علیہ، یا زیادہ کر لے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو رات کا وقت ہے تہجد کا، دوسرا پھر یہ دل پہ آ کے اثر بھی چھوڑے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایسی ہی، اصل میں مجھے ہی کہا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی آتی تھی آپ جلدی کرتے تھے، آپ کو وہیں روک دیا تھا، جلدی نہ کریں، آپ سے سنتے رہیں، بعد میں ہم آپ کو یاد بھی کروائیں گے، اس کا بیان بھی آپ کو سکھا دیں گے، یعنی یہ واضح کرنا جو ہے کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا، بعض حکم ایسے اس کی تفصیل نہیں ہے، وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ تو وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی مدد سے کرتے تھے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اپنے پاس سے تو بولتے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ وحی کی جاتی تھی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے راتوں کا قیام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمیں جلدی کامیابی ہوگی۔ تو ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یہ مانو جو ہے بھاری بوجھ ہے نا، انا نزلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں زمین پہاڑوں پر اللہ نے امانت پیش کی، وہ اٹھانے سے عاجز آ گئی، یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انا ناشئۃ اللیل اشد اطوا وقیلا،
رات کا اٹھنا زیادہ سخت رون دینے والا ہے، یعنی نفس میں عاجزی آ جاتی ہے، نفس کو چل لیا جاتا ہے اور بات زیادہ درست نکلتی، یعنی جو تہجد گزار ہیں ان کی اکثر بات سچی ہی نکلے گی، جو صحیح معنوں میں اللہ کے خلوص و محبت میں رات کو اٹھتے ہیں نا، ظاہر ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ نماز بہت پسند ہے، سب سو رہے ہوں اور جو اللہ کی محبت میں اٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کا ذکر میں لگا دیں۔ ان لکا فی النہار سبحا طویلا، رات کو اس لیے آپ کو کہا کہ دن میں آپ کی بڑی مصروفیت ہے، اب آپ پہ ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے نبوت آئی ہے، تو دن میں بڑی مصروفیت ہے، بہت سے معاملات، گھر کو بھی دیکھنا، میدان کے سیاست کو بھی دیکھنا، معاشرت کو بھی، معیشت کو بھی، آپس کے سارے حقوق دیکھنا، یعنی اللہ کے تمام پیغامات کو پہچاننا، تو آپ کے لیے بہت ہی لمبی مصروفیت ہے۔ بس کوئی اسم ربی کا یاد کرتا رہنا، نام اپنے رب کا، وتبتل تبتیلا، پھر تم الگ ہو کے مصروف ہو جانا، یعنی دن کی مصروفیت سے جب فارغ ہو جاؤ تو رات کو اللہ کی باتوں میں مصروف ہو جانا ہے۔ رب المشرق والمغربی، رب ہے مشرق و مغرب ہے، یعنی کس کی تو عبادت میں لگ جانا، جو مشرق مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ واتخذ وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون، صبر کرنا جو وہ کہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، وامر بالعرف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، واصبر مع صابرین، نیکی کی بات پہنچانے میں جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس پھر صبر کرنا، لا ما یقولون، اس پر جو کہتے ہیں، وہ جرم حجر جمیلہ، اچھے طریقے سے ان سے الگ ہو جا۔ کیوں الگ ہو جا؟ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جاہلوں نے انکار کر دیا، تو کہہ دو کہ ان سے الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا ذمہ میرے پہ چھوڑ دو، اولی نعمت خوشحال، اسے پتہ چلا خوشحال لوگ جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ وَمَهِلْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو، یعنی تم انہیں مہلت دو، تم نے پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دو۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، استغفر اللہ، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، کھانا ہے اٹکنے والا اور عذاب ہے دردناک۔ تھور کا درخت اور زخمہ دوون، وہ پئیں گے نگل نہیں سکیں گے، پینے کے لیے زخموں کا دوون وہ نگل ہی نہیں سکیں گے۔ تھور کا درخت کانٹے دار ہے تو وہ سارا اٹکنے والا گلے میں، استغفر اللہ، بھوک کے مارے کھائیں گے تو صحیح نہ، پیاس کے مارے پئیں گے بھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن لرز جائے گی زمین، لرز جانا۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے تودے کی مانند ہو جائیں گے، یعنی وہ سختی ختم، پہاڑ ختم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہدا علیکم، گواہ بنا کر تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فعصی فرعون رسولا، نافرمانی کی رسول نے، فاخذنا اخذا وبیلا، ہم نے اسے پکڑ لیا زبردست پکڑ کے ساتھ۔ فکیف تتقون، تم کیسے بچو گے ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، یعنی تمہارے سامنے قریب ہی حال ہوا ہے فرعون کا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم اپنے رسول کی نافرمانی کرو تم بچ جاؤ گے؟ تم بھی نہیں بچو گے، ہم نے انہیں پکڑ لیا زبردست پکڑ، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اگر تم نے انکار کیا تو تم اس دن کے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اتنا خوفناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا دو صورتوں کے بارے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، وہ قوموں کے حالات تھے نا سارے اس میں، کہ یہ سن کے میں خوف میں آ گیا ہوں، تو یعنی قوم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ نسمان فتنبین، آسمان اس دن پھٹ جانے والا ہے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا۔ کانا وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ انا حاضر تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ انا ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 سے کم یا اس کا آدھا یا 1/3، یعنی تب اس طرح تو حساب نہیں تھا کہ گھڑیاں وغیرہ اس طرح تھی، لیکن وہ اندازہ تھا کہ اتنا متک کھڑے ہوئے ہیں۔ اور طائفۃ من الذین معک، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، یعنی تم اپنا تخمینہ لگا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے۔ علم، اس نے جان لیا، اللہ تحصوہ، کہ تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، سے تمہاری طرف رجوع کر لیا، یعنی توبہ کی، تمہارے قبول کی بھی۔ فقر ما تیسر من القرآن، جو بھی قرآن جس میں سے آسانی سے آ جائے اسے پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ عنقریب تم میں بیمار بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے جو زمین میں چلتے پھرتے یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ نے فرض نہیں کیا جتنا تم آسانی سے رات کو تھوڑا سا بھی حصہ اٹھ کے، بے شک سونے سے پہلے یعنی عشاء پڑھنے کے بعد وہ رات کا حصہ آ گیا بعد میں بھی، اس میں آپ کچھ کر لیں، لیکن کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بیمار بھی ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والے بھی ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں۔ فقر و مات تیسر منہ، آسانی سے جو مسئلہ ہے پڑھ لو۔
تیسرہ ہوتا ہے میسر آنا، میسر یسر سے ہے، یعنی جو آسانی ہو وہ کر لو۔ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دو، یعنی اللہ کی فرما برداری میں وقت گزاری۔ اصل میں اللہ کا فرما برداری کرنا قرض حسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کو کئی جگہ بڑھا چڑھا کے دے گا نا، تو وہ قرضے کی طرف، ایک تو انفاق ہے قرض، دوسرا جو بھی تم نیکی کرو گے کل امرئ بما کسب رہینہ، ہر آدمی جو اس نے کیا اس کے بدلے گروی ہے، تو ہر عمل اللہ نے گروی رکھا ہے، اس کے بدلے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم اپنے لیے بلائی آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، وخیر واعظم اجر، وہ بہتر بھی ہے، زیادہ اچھا ہے، بڑا ہے اجر کے لحاظ سے۔ بس تغفروا، بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، یعنی یہی بھی آپ کی حالت ہی بیان کی گئی ہے۔ پیچھے بھی یا ایھا المزمل کہا تھا، یہاں یا المدثر کہا کہ اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، تجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، اٹھ اور ڈرانے میں مشغول ہو جا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، یعنی اللہ کی بڑائی مانتے ہوئے اٹھ کے تبلیغ کا کام شروع کر دے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ بس ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لے، یعنی گندگی سے، جو بھی ہر چیز سے پاک صاف اپنے کپڑوں کو کر لے، اور سب سے بڑی بات بتوں کی گندگی سے اور اپنے نفس کو بھی پاک کر لے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے الگ ہو جا، ان کے شرک سے الگ ہو جا۔ وَلَا تَمْنُنْ، نہ تو احسان کر تستکثر، کہ تو زیادہ لے گا، یعنی اس لیے اللہ کا پیغام نہ پہنچا کے تجھے اس پہ کوئی اجر ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، یعنی ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی، اپنے رب کے لیے صبر کرتے اپنا کام کرتے رہنا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یعنی ان کے لیے جلدی نہ مچانا عذاب کی، بس صبر کرنا، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جلدی نہ مچاؤ، قیامت آنے ہی والی ہے، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اس دن وہ بہت ہی دشوار ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، یعنی مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا يحزنهم فَزْعُ الْأَكْبَرُ، انہیں اس دن کی بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کی گھبراہٹ سے، لیکن کافر جو ہیں ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، یعنی جو جھٹلانے والے ہیں نا، چھوڑ دو ان کے ساتھ معاملہ۔ ہر بندے، بعض کہتے ہیں اس کا اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، لیکن خاص کوئی جب نام لیا ہی نہیں گیا تو ہر اس آدمی کے لیے ہے جو وجعلت له مالا ممدودا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، میں نے بنایا اس کو مال پھیلے ہوئے کا مالک، وبنینا شہودا، بیٹے حاضر رہنے والے، ومہدت لہ تمہیدا، میں نے سارا اس کے لیے دنیا کا سامان سجا دیا، اس کے دنیا میں نے سجا دی۔ ثم یتم، پھر وہ امید کرتا ہے مزید کہ میں اور زیادہ دیا جاؤں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انہ کان لیاتنا عنیدا، وہ تو ہمارے آیتوں کی سرکشی کرنے والا تھا، ہم تو زیادہ اسے دیتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر سرکشی کرو گے پھر تو زیادہ نہیں ملنا۔ پھر کیا ہے، ساروح کو سعودا، میں اسے گاٹی پہ چڑھاؤں گا، عذاب کی گاٹی، جو کہ عذاب بڑھاتا چلا جائے گا۔ انہ فکر و قدر، اس نے آپس میں اکٹھے ہوئے غور کیا، اندازہ کیا، فقتلا، پس مارا، کیفا قدر، کیسا اندازہ کیا، ثم قتلا کیفا قدر، پھر مارا، کیسا اس نے اندازہ کیا، یعنی اتنا غور کیے، اکٹھے ہو کے بیٹھے، کہ کوئی کہتا ہے کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، دیوانہ کچھ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کیسا اندازہ کیا، ثم نظر، پھر غور کیا آپس میں بیٹھ کے، ابسا و بصر، تیبری چڑھ منہ موڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا، فقالا، یہ کہتے ہوئے ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو جادو ہے جس کا اثر چلا آ رہا ہے، یعنی بات کو سمجھ رہا تھا لیکن اپنے غرور میں آ کے تکبر کرتا ہوا چلا گیا، یہ تو جادو ہے جس کا اثر چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے، مطلب انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے یہ، مگر انسان کا کلام، یعنی انسان کی بات ہے، یہ جو کہتے ہیں نا وہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح یہ کہہ کے نا کہ سحر یوسر کے جادو کا اثر چلا آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہر قوم نے اپنی نبی کو یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا اس کا کلام جادو ہے، انہیں پتہ تھا حقیقت ہے، اس لیے تو جب حج کا زمانہ آیا تو جگہ جگہ وفود بیٹھ گئے نا، کہ انہیں جا کے ہم روکیں کہ اس طرف آنا جائے، کیونکہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا شاعر جب آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، بڑا مشہور شاعر ہے، وہ جب آیا ادھر تو لوگوں نے کہا کہ طفیل دوسی، تو اس نے کہا کہ دیکھو کہیں ایک جادوگر ہے یہاں پہ، تو اس کا کلام جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، کہیں تم نہ ادھر چلے جانا۔ اب جب روکتا ہے نا بندے کو کشش ہوتی ہے جا کے دیکھو، اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے میرے پیسے، اس نے کانوں میں روئیاں دی اور چلا گیا۔ جب نے اس نے تلاوت سنی تو روئیوں کے اندر سے اس کے اندر اتر گئی، اس نے روئیاں نکال کے پھینک دی اور ایمان لے آیا۔
یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ذاکر نائک کو کسی نے آ کے کہا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے تھے، جگہ جگہ ہمیں لوگ روک رہے تھے نہ جانا، وہ تمہارے دین کے خلاف بولتا ہے، ہندوؤں کے خلاف بولتا ہے، یہاں نہ جانا۔ ہندوستان میں کر رہا تھا نا زیادہ، تو اس طرح وہ کرتا ہے تو نہ جانا۔ اب انہوں نے کہا جا کے دیکھا تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے کہا ذاکر نائک کو بتایا، کہا مجھے تو پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے میری پبلسٹی خود ہی کر دی۔ اس طرح جب وفد بیٹھے ہوئے تھے نا روکنے کے لیے، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اس کے پاس ضرور جانا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کے ذریعے بھی اسلام کو طاقت دی ہے، یہ بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ تو کہا کہ اسے چھوڑ دو میرے پہ، اور اس سے چونکہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں میں مزید ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، چونکہ سرکشی کر چکے میں اسے عذاب کی طرف بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے چونکہ اندازہ ہی بڑا غلط کیا ہے کہ حق کی بات کو جانے کے بعد کہہ رہی یہ تو جادو ہے جس کا اثر چلا رہا ہے، اور یہ انسان کا کلام یہ ہے۔ سو سلی سکر ان کریمہ سے سکر میں داخل کروں گا۔ سکر بھی ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وما ادراک ما سکر، آپ کو کیا معلوم کہ سکر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی نہ رکھے گی، یعنی موت بھی نہیں آنی۔ وہ کہیں گے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے، یا دو صبورہ ہلاکت کو پکاریں گے، کہا اللہ تعدو صبورہ، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ہلائے کا صبورہ کثیرہ، وہاں تو ہلاکتے ہی ہلاکتے ہیں، جب کھالیں پک جائیں گی پھر کھالوں سے بدل دے گا، آگ ہلکی ہوگی آگ بڑھا دی جائے گی، تو ایک ہلاکت کو نہ پکارا، اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لواحۃ للبشر، جلس کو، جو جلد ہے اس کو جلس دینے والی ہے، انسان کو جلس دینے والی ہے۔ علیہ 19 ان پر 19 داروغے ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار، نہیں ہم نے بنایا آگ والوں کو الا ملائکۃ، فرشتے، یعنی آگ میں بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، نہیں ہم نے بنائی ان کی گنتی مگر آزمائش کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے کہہ دیا 19 داروغے ہوں گے، اب 19 سے کیا مراد ہے اللہ کی ذات جانتی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اتنا مذاق بنایا، جس کا ایک ظالم جابر تھا، بعض کہتے ہیں کدار ہی تھا، اس نے کہا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ 19 ہی ہے نا، 17 کو میں اکیلا دیکھ لوں گا، 2 کو تم دیکھ لینا، تم مل کے 2 کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ آزمائش بنائی ہے کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب تو یقین کر لیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا میں نے ایمان زیادہ کر دیا، سرکشی والوں کی سرکشی بڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا ایمان اس سے زیادہ ہو جائے اور یقین کر لیں اہل کتاب۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون مومن، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی 19 کے بیان کر کے اللہ نے کیا کہا، کذالک یضل اللہ من یشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک، نہیں جانتا لشکر آپ کے رب کے، اللہ صرف وہی، وما ہی اللہ ذکر البشر، یہ تو صرف انسان کے لیے یاد دہانی ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل، اور رات کی، ذات برا، جب چلی جائے، والصبح، ذات فرا، اور جب صبح روشن ہو جائے، انا لحد الکبر، یہ بھی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی چاند کا روشن ہونا، رات کا چلے جانا، صبح کا روشن ہونا، جیسے رات اور دن بنائے، تو اس طرح یہاں کی تشریح کر دی کہ جب چاند کی قسم کھا کے کہا کہ جب رات پیٹ پھیر کے چلی جائے، یعنی چاند غروب ہو جائے، صبح روشن ہو جائے، یعنی سورج نکل آئے، یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کس کے لیے؟ لذیرا للبشر، ڈرانے والا انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم یتا، اس کو جو تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ لے، یعنی اب انسان کی ہے اپنی مرضی کہ ان نصیحتوں سے آگے بڑھ کے مان لے یا پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات، باغات میں یا جنت میں، یتساءلون، آپس میں سوال کریں گے، یعنی جنت والے جب بے فکر ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پھر انہیں فکر ہوگی کہ ہمارا فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، تو آپس میں وہ سوال کریں گے ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لے گئی؟ قال، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، سب سے پہلا ان کا جرم کہ ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نعوذ مع الغائظین، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے رہتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی ہمیں قیامت کا یقین نہیں تھا اور ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے بلکہ قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا جانے والا؟ حتیٰ تانے یقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گئی، یعنی قیامت آ گئی۔ وما تنفع شفاعت الشافعین، پس نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی، یعنی جن کے بل بوتے پہ زندگی گزارے تھے ہمارا فلاں سفارش کرے گا فلاں، آج کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من نزل الرحمن، جس کو اجازت رحمان دے دے لمن یشاء، جس کے لیے دے دے،
یعنی جس کو اللہ سفارش کے لیے پسند کرے گا اور جس کے لیے پسند کرے گا تب سفارش ہوگی، ورنہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے پاس اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ فما لهم من التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کانم حور مستنفرہ، ایسے جیسے گدھے ہیں بدکے ہوئے، فرت من کسفرہ، شیر سے بھاگ کر، یعنی اس طرح نصیحت سے بھاگتے ہیں کہ کہیں ان پہ کوئی اثر نہ ہو جائے، وہی کہ کانوں میں انگلیاں دے کے کپڑے اوڑھ لیے کہ ہمارے اندر کوئی اچھی بات چلی نہ جائے۔ بل یرید، بلکہ چاہتا ہے کل امر منہم، ہر آدمی ان میں سے یوتا سو منشرہ، تو اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ کلّا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، وہ تو آخرت سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ کلّا انہا تذکرہ، کہہ دو ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ ومن شکر ذکرہ، جو چاہے اب نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا انشاءاللہ، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر جسے اللہ چاہے۔ وہ اہل التقوی، یہ اہل تقوی ہے، وہ اہل المغفرہ، اور بخشش والے ہیں، یعنی متقین جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے نواز دے، اور یہی بخشش کے قابل بھی ہیں۔ سورۃ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم بھی کھاتا ہوں۔ یعنی قیامت کی قسم اس لیے کہ واقعہ ہو کر ہی رہے گا، اور نفس لوامہ اس لیے کہ جو اللہ نے یہاں میرا نگران بنا دیا تھا، میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ نفس لوامہ ساتھ تھا، میں نے اس کی نافرمانی کر کے میں نفس امارہ کی طرف رہا، میں نے نفس مطمئنہ حاصل نہیں کیا، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یحسبون الانسان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ خیال کیا تھا ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ یعنی قیامت کو اس لیے جھٹلاتا تھا کہ یہ کیسے ہو کہ ہڈیاں سیدھا ہو کے ہم سامنے حاضر ہوں گے، تو یہ خیال کرتے ہیں ہم ہڈیاں جمع نہیں کریں گے۔ بلا قادرین نسویہ بنانا، ہم تو قدرت رکھتے ہیں کہ انگلیوں اور پیروں کے پور یہ جو پور سے بریک چل رہی ہیں نسیں جو بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑ لے گا۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہڈیاں تو بڑا آسان کام ہے اکٹھا کرنا، جیسے حضرت عزیر کو کہا تھا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم کیسے اسے کھڑا کرتے ہیں، تو یہ جو پور والے ہم تو یہ بھی درست کرنے پہ قادر رکھتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے انکار کرے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، یا پھر یہ کہ آگے وہ نافرمانی ہی کرتا چلا جائے، امامہ اپنے آگے وہ نافرمانی ہی کرتا چلا جائے، اللہ کی فرما برداری میں نہ آئے۔ یا سلو، اور پوچھتا ہے یا نہ یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، یعنی اس لیے برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے آگے بھی کہ اسے پتہ نہیں کہ آنی ہے قیامت، اس لیے وہ سوال کرتا ہے بڑے دھڑلے سے کہ بتائیں قیامت کب آئے گی۔ فائزہ برق البصر، جب نظر چندی آ جائے گی، وخسف القمر، چاند کو گرہن لگ جائے گا، وجمع شمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، انسان اس وقت کہے گا این المفر، کہیں ہے بھاگنا، یعنی وہاں سچیں کہ بھاگیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ جہاں تم بھاگنا چاہتے ہو آج بھاگ کے چلے جاؤ، یعنی دنیا میں بھی اب پوچھ رہے ہیں، جب یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہونا ہے سارا، تو کہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچا، کہیں کہ بھاگنا ہے، الی ربک یوم الدین المستقر، صرف آپ کے رب کی طرف ہی جا کے ٹھہرنا ہے، کہیں بھاگنا نہیں ہوگا۔ یہ نبو الانسان یومئذ ما قدم وأخر، انسان کو بتا دیا جائے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، کیونکہ ہر ایک کا مال نامہ یہاں چشمہ کیا ہو تو سامنے نکل آئے گا، وہ خود گواہ ہے۔ ولو القی معاذیرہ، جتنے مرضی بہانے پیش کرے، بہانے پیش کرنے کے تو اس سے اجازت ہی نہیں دی جانی، نہ بول سکیں گے نہ عذر پیش کر سکیں گے، کیوں؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تو وہ کوئی بھی بہانے پیش نہیں کریں گا۔ لا تحرک بہ لسانک، نہ آپ حرکت دیں اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ آپ جلدی کریں، یعنی جلدی تو ہے شیطان کی طرف سے۔ جب آپ وہی آ رہی تھی حضرت جبرائیل قرآن مجید کے لے کر آئے تو آپ نے جلدی جلدی اسے پڑھنا شروع کیا کہیں بھول نہ جاؤں، آپ نے کہا انا علینا جمع قرآن، ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا بھی، اس کا پڑھانا بھی، یعنی آج تک جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن یہ نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سینوں میں محفوظ کرنا، تحریری طور پہ محفوظ کرنا، سب اللہ کے ذمے ہے۔ فائزہ قرأناہ، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم آپ کو پڑھائیں، فتح بھی قرآن ہو، بس اس کے پڑھانے کی پیروی کر، ثم الینا جمع، پھر ہمارے بیان ہو، پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا بھی ہے، یعنی آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری نگرانی میں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ انا انزلنا الیک ذکر، ہم نے آپ کی طرف نصیحت نازل کی ہے، لتبین للناس، تاکہ تو اسے لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کے طریقے نہیں بتائے، نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں، زکوٰۃ بتائے، اس کا نصاب نہیں بتایا، تو آپ اسے کھول کے بیان کر دیں، لیکن اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ تعالیٰ جس طرح آپ بتائیں گے اسی طرح آپ تشریح کریں گے۔ کلّا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی کو پسند کرتے ہو، جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، یعنی تمہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بعض چہرے ان پر اداسی چھائی ہوگی، وہ مایوس ہوں گے۔
تظنو وہ خیال کریں گے ایوفلا بها فاقرہ کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہوگا، یعنی اب انہیں سامنے نظر آ گیا نا سارا کچھ، اپنے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا انجام تو بہت برا ہوگا۔ کلّا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی جب ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وکیلا کہا جائے گا من راق کوئی ہے دم جارہ کرنے والا، وظنّا الفراق اس نے خیال کیا کہ اب وہ جدا ہونے والا ہے، والتفت الساق بالساق پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، الی ربک یوم الدین مساق اس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہوگا، یعنی جب اللہ کی طرف جانا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی اور اپنے رب کی طرف چلا جائے گا، پتہ لگ گیا کہ جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الى اهله متمتع پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا، یعنی غرور کے ساتھ، ایک تو نماز نہیں پڑھی تھی کچھ بھی چلو غرور نہ کرتا، اکڑتا ہوا گیا کہ دیکھ لو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جھٹلاتا ہی رہا۔ اولا لکا فولا اس کے لیے بربادی ہے، پس بربادی ہے، ثم اولا لکا فولا پھر بربادی ہے، بربادی، یعنی وہاں بھی دو چار ذکر کیا، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، جھٹلایا، منہ موڑا، اکڑتا ہوا چلا گیا، یہاں بتایا جا رہا ہے بربادی ہے تیرے لیے، بربادی ہے، پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے، چار بار اس کے لیے بربادی کا لفظ بول دیا۔ یا سب الانسان یترا کا سدا، کیا انسان نے یہ خیال کیا تھا شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کر کے اتنی نعمتیں دے کے اتنے تمہارا اچھا جسہ بنا کے تمہیں اشرف بنا کے ویسے چھوڑ دیا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم پہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کالو آمنا ہم ایمان لے آئیں، پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ ایمان لانے پہلے میں کو کلمہ پڑھنے کے بعد تو میری آزمائش ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کی آزمائش ہی شروع ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، جب کلمہ نہیں پڑھا پھر تو آزاد ہیں، کافر جو مرضی کریں، ان کو یہیں سب کچھ مل جانا ہے، آخرت میں ان کو وزن نہیں رکھا جانا، اللہ نے ان کے لیے کوئی حساب کتاب لینا ہی نہیں ہے ان کا، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ میں یک نطفت ہیں، اگر وہ شتر بے مہار سمجھتے ہیں تو اپنی پیدائش پہ غور کریں، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھے من منی کا یمنا جو ٹپکائی جاتی تھی، ثم کان علاقۃ پھر جمع و خون ہوا، فخلق اس نے پیدا کیا، فصبر درست کیا، فجعل من زوجین الذکر والانثی پھر بنائے اس سے جوڑے مرد عورت کے، الیس ذلک بقادر ان یحیی الموتى کیا وہ اس پہ قدرت نہیں رکھے گا کہ مردوں کو زندہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ دہر۔ حل تعالی علی الانسان حین من دہر کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت کوئی نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا جب کہ وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ہم نے انسان کو دو رنگی بوجھ سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا، نبتلیہ ہم نے اسے آزمایا، فجعلنا سمیعا بصیرا اس کے کان اور آنکھیں بنا دی، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنا دی، اللہ بھی سمیع بصیر ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ پھر اللہ اور انسان برابر ہو گئے، پہلے بھی آپ کو بتاتا ہے اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں، وہی صفت اگر اللہ نے بندے میں رکھی ہے تو جیسے رحمت کے بارے میں کہا کہ 100 سے کر کے 99 اپنے پاس رکھے ہیں، اسی طرح ہر صفت جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کی ہے وہ کچھ حصہ کیا ہے، کیونکہ اپنی فطرت پر اللہ نے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی ہے، اس لیے اس کے اثرات تو آئیں گے نا۔ آپ والدین کے کہتے ہیں یہ جین کے اثرات آ گئے ہیں، تو اللہ جس نے اپنی روح پھونکیا کیا اس کے اثرات کیوں نہیں آتے ہم میں؟ اللہ نے کیوں نہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ بھی لے لیا، اپنی روح بھی پھونک دی ہے، اپنی فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اثرات آنے چاہیے، پتہ لگے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ شکل دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہاں میں نے شکل سے پہچان لی اس کی بیٹی ہے، آتے دیکھ کے کہتے ہیں یہ آتوں سے پتہ چل رہا ہے ان کی بیٹی ہے، ہماری آتوں سے پتہ چلے میں اللہ کی بندی ہوں، کیوں نہیں پتہ چلتا میں اللہ کی بندی ہوں؟ میں دنیا کی بندی بن گئی ہوں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے مجھے آخرت کی بندی بننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، نہ ہدایت و سبیلا ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے، ہم نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا، ہدایت دے دی ہے، اما شاکرن اب وہ خود اس ہدایت کو پائے و اما کفورا یا نہ پائے، یعنی فرما برداری کرے یا نہ کرے یہ اس کے اپنا اختیار ہے، اصل میں اختیار دے دیا نا، باقی چیزوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے، اسے ان دونوں مخلوق کا حساب ہوگا، یا معاشر جن والانس سے سنخرجکم ثقلان دونوں مخلوق آج ہم فارغ ہیں، کون کون ہے؟ جن اور انسان، باقی کا تو حساب کتاب ہے ہی نہیں اس طرح۔ انا اعطینا الکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور تہک دیا، یعنی زنجیریں پہنائی جائیں گی، توق پہنا کے پھر آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کفورا اور نیک لوگ اس پیالے سے پئیں گے جس میں کافور ملی ہوگی، شراب کا پیالہ کافور ملی ہوگی اس میں، اینا یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا اللہ کے نیک بندے سے پئیں گے اور اسے خود چلائیں گے، یوفون بالنذر کیونکہ وہ نذریں پوری کرتے تھے، ویخافون یوما کان شر مستطیرا اور وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، ویطعمون الطعام علی حبہ کھانا کھلاتے تھے اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر بھی ہے اس کے بعد، اور مال کی محبت پر، یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود جیسے یہ واقعہ بعض کہتے ہیں حضرت علی فاطمہ کی طرف ہے کہ 3-4 دن سے روزہ رکھ رہے تھے، عین افطاری کے وقت کوئی سائل آ جاتا تھا
صرف پانی کھجور تھی وہ ان کو دے دیتے تھے، پھر اسی طرح روزہ رکھ لیتے تھے اگلے دن۔ تو مال کی محبت، یعنی اس وقت انہیں ضرورت تھی، افطاری کرنی سے ضرورت تھی انہیں، اس کے باوجود وہ دیتے تھے مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ اس میں دونوں معنی اس لیے پائے جاتے ہیں کہ جب مال کی محبت کے باوجود دیا تو اللہ کی محبت میں دیا نا، تو دونوں معنی اس میں پائے گئے نا کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت پہ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے تھے۔ یعنی ایک دن مسکین آ گیا تھا، دوسرے یتیم آیا تھا، تیسرے دن قیدی آیا تھا، تو آپ نے تینوں دن کی افطاری اٹھا کے انہیں دے دی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی قدردانی۔ اب دیکھیں ویسے دعا تو ہم آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں دعا میں یاد رکھنا، آپ جاگیں گے عبادت کریں گے مجھے دعا میں یاد رکھنا، لیکن کسی پہ احسان کر کے کہتے ہیں نہ کہیں کہ ہمیں دعا پہ یاد رکھنا، کیونکہ وہ جملہ کیا ہے کہ آپ نے احسان کا بدلہ کچھ لے لیا اس سے، کہ میں یہ تمہیں کر رہی ہوں تمہارے ساتھ یہ مدد، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ میرا بس بعض کا اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اسے احساس نہ دلاؤ نا، کہ وہ خود بخود دعا خود ہی نکلتی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے۔ یعنی آپ جب یہاں میں کہتی ہوں کہ کلاس میں پتہ نہیں کون دعا کر رہا ہے، تو خود بہت پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی صحت سے نواز دینا، یا جو بھی کسی کے لیے دعا کی گئی، یا اللہ جس نے میرے لیے دعا کیا ہے یا اللہ سب کو اس کے ساتھ نواز دینا، تو یہ خود بہت دعا نکلتی ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو ہم کہتے ہیں نا بدلہ بھی نہیں چاہتے نا قدردانی چاہتے ہیں۔ دعا منگوانے کا مطلب ہے کہ میری اس مدد کی قدر کرنا، تو میرے لیے دعا کر دینا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ کہا کریں۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے تھے اپنے رب سے، یومن اس دن کے ابوسن کم تریرا، جس دن تیوریاں چڑھی ہوں گی، یعنی پریشانی سختی ایسی ہوگی کہ چہروں کی شکلیں بگڑی ہوں گی۔ فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی برائی سے بچا لے گا، ولقہم نظرۃ مسرورہ، ملے گا ان کو تر و تازگی اور خوشی کے ساتھ، وجزاہم بما صبر، ان کا بدلہ اس وجہ سے جنہوں نے صبر کیا، جنت و حریرہ اور ریشم ہے، متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے اس پہ تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ ہی چھاؤں، یعنی وہ جو گرمی ہے جہنم کی اور زمہریر جو ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، قریب جھکے ہوں گے اس پر سائے، ذللت قطوفہ تذلیلا، اور اس کے خوشے ان پر قریب کر دیے جائیں گے۔ طواف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، چکر لگائیں گے ان پر برتنوں کے ساتھ، چاندی کے اور گلاسوں کے ساتھ، کانت قواریرہ، شیشوں کے، قواریرہ من فضۃ، شیشے گویا کہ چاندی کے ہیں، قدروها تقدیرہ، وہ خود اندازہ کریں گے اس کا اندازہ کرنا، یا ان کے لیے اندازہ کر رکھا ہے۔ ویسقون فیہا کاسا، پلائے جائیں گے اس میں شراب کا پیالہ، کانا مزاج و زنجبیلہ، جس میں سونٹھ ملی ہوگی، عینا چشمہ فیہا تسمى سلسبیلہ، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ ویطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، اذا رأیتم، جب تو انہیں دیکھے گا، حسبتم لولا منصورہ، تو خیال کرے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، پیچھے آیا تھا بیض المکنون، چھپے انڈے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے انڈے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے لڑکے، اور وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے جن پر چکر لگائیں گے، یعنی غلام جو ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تو دیکھے گا، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تو دیکھے گا، نعیماً، اور نعمتیں بھی، وَمُلْکًا کبیرہ، اور بڑی بادشاہت، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک اور ریشم کے اور موٹے ریشم کے، یا تو ان کے لباس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہے نا عالیہم، اس کا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نا پردے لٹکے ہوں گے باریک اور موٹے ریشم کے، وحلو، اور زیور پہنائے جائیں گے، ہلیہ تین کا مطلب زیور ہم نے پیچھے پڑھا نا، وحلو زیور پہنائے جائیں گے، صابرہ کنگن من فضۃ، چاندی کے، وسقاہم، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شرابا طہورا، پاک شراب، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے، کانا سائق مشکورہ، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے، سجدہ کرتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، تو جو بھی وہ نیک عمل کریں گے، یعنی اہل کتاب پہلے میں سے، امت کی بات نہیں، اور یہودی و عیسائی میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا ان کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، ان میں اس لیے صلہ میرا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر ٹھہر ٹھہر کا قرآن نازل کیا، اس لیے کہ آپ کے دل پر اترے، آپ کا دل مضبوط ہو، لوگ بھی اس سے عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم تک صبر کر، ولا تطیع منہم آثما کفورا، کسی گناہ گار اور ناشکرے کا کہنا نہ ماننا، یعنی یہ سازشیں کر رہے ہیں تمہیں بہکانا چاہتے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، اس کے لیے کرنا کیا ہے، وذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا، صبح شام اپنے رب کے ذکر میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے حملوں سے بچا لے گا۔ ومن اللیل فاسجد لہ، رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کر، وسبح لیلا طویلا، اور لمبی رات تسبیح کیا کر، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کو، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا،
اور اپنے پیچھے باری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ہم نے ان کا خاندان مضبوط کیا، وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم ان جیسے بدل کے اور لے آئیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جسے چاہے گا اپنی رحمت میں۔ بس ظالمین، ظالم اعد لهم عذابا الیما، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ یہ اگلی صورت کو ہم تیسری کے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ آپ کا ٹائم ہو گیا، مجھے پتہ ہے۔ جو اگلی صورت انشاءاللہ مل جائے گی نا اس کے ساتھ، تو کل ہم نے 3 پاؤ پارا کرنا ہے، تیسرا 1 پاؤ رہنے دینا ہے پرسوں کے لیے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں کہ جس نے بھی دعا کے لیے آنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور ایمان دے، وہ دعا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیں 29ویں پارے میں جو کھایا ہے وہی ہے نا جو ہم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ میں نے کہا تھا نا 27، 29، 30، یہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے۔ اگر ہم جھنجھوڑے نہ گئے نا تو پھر اس کا مطلب پورا دورہ قرآن نے میرے پہ اثر نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اپنی آخرت کو اچھا بنا لیں، دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم نسوا شتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ آج سب بہنوں کو بتا رہی ہوں کہ آج افطاری ہے، آپ تشریف لائیں۔ ہاں جی، آج 5 ہو گئے۔